بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبطاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جبار يا رسول الله أتعجل لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فرمى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جبار السلام عليك يا من اختاره الله أتعزم لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا مسيحي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبطاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بتعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعلي وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مدحيا ولا كمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتك هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الجسار. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الجسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعجبني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم صالحا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وكان السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعجبني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن
تفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله قد رفعت سيرتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الآن، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه إمام إلا وفرج الله عما، ولا مظلوم إلا وكشف الله هما، ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله قد صعدنا كذلك شيعتنا، فاجعوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی کی مار ہو رہی ہے. ابھی تو گیا ہی نہیں رہ اکبر، ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر. ابھی تو گیا بھی نہیں رہ اکبر، ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر. مگر دلوں کے سلام ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے. وہاں پر مدینے میں روتی ہے سغرا، یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ. وہاں پر سکینہ، وہاں پر مدینے میں روتی ہے سغرا، یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ. بہل ایک یہاں ایک وہاں ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی مار ہو رہی ہے. اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا، کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا. اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا، کہ زینب سجا لے
تیرے سرد صحرا کے اولو محمد کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ نبی دیکھتے ہیں فلک سے منظر، صفوں میں والے سب نمازی ہے مزدر۔ نبی دیکھتے ہیں فلک سے منظر، صفوں میں کھڑے ہیں نمازی ہے مزدر۔ امامت لیے ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ بڑی ہمارے شروعات
الصلوات اللهم صل على رکھتے ہیں رکھتے ہیں ہم راہ حق میں سے لیے ہو کر کبھی کھاتے نہیں یا رکھتے ہیں ہم کربلا رکھتے ہیں ہم نعرہ صلوات مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں سورہ فاتحہ مرسی کے چاہتا ہوں سورہ فاتحہ ساتھ میں
جس قبر سامنے نظروں کے پیش کریا حسد کیش کے مرکز بگے گئے بولی اٹھو کے قافلہ تیار ہو چکا جاتا ہے اب وطن کو تمہارا یہ قافلہ تمہیں رہائی کا ارمان تھا بڑا جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ ہے کیا غیر گھر کو میں ہرگز نہ جاؤں فقیر قبر پاس صبح گے روتے ہوئے لغت سے حرم اٹھ کھڑے ہوئے بولی رباب جاتی ہوں حکم امام سے زینب عالی مقام نے قربان جاؤں شکوانہ کی جو حسین سے شام واسطہ رب کریم کا خیال رکھنا ہماری یتیم کا قصہ پہنچ کر وہ بلا میں یہ نہ گئے زینب تڑپ کے گر گئے بھائی کے قبر پر بہن کرتی تھی وہ سوکھ تاج گئے کی گود اجڑ گئی بھیا کرو نظر پر ہے ہم پر جو آفت ستم والے سکینہ بھی مر گئے پر ہے ہم پر جو آفت ستم والے سکینہ بھی مر گئے سے اسیر رہا ہو گئے کہاں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی، آیا مودت کے عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور جو بنیادی مرکز ہے اس گفتگو کا، جو بنیاد ہے جس کے گرد یہ پوری گفتگو طواف کر رہی ہے اور محور ہے اس گفتگو کا، وہ یہ کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگیاں اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں، اور ہماری زندگیاں اس طرح سے گزریں کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ پروردگار عالم نے فرمایا قرآن میں کہ جو پروردگار تک آنے کا راستہ تلاش کرنا چاہے یا انتخاب کرنا چاہے یا اس راستے کو بطور ایک راستہ چننا چاہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، وہ یہ کام کرے گا اے حبیب کہ تم کو تمہاری رسالت کا معاوضہ دے گا، اجر دے گا، آسان زبان میں مزدوری دے گا۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور محبت کیا قرار پائی، کیا معنی ہوا؟ خدا تک جانے کا راستہ۔ جب خدا تک جانے کا راستہ، تو پھر یہاں سے ایک اشارہ کیا تھا میں نے کہ معرفت، عرفان، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ علم عرفان کہاں سے آئے گا؟ اس کی بنیاد اور اساس ہونی چاہیے مودت اور محبت اہل بیت۔ مودت اور محبت اہل بیت سے ہٹ کر پھر اگر کسی اور کی مودت و محبت ہے اور وہ چاہے لاکھ علمی حوالے سے گتھیاں سلجھارے، ایک ایکیڈمک لحاظ سے، کتابوں کے لحاظ سے، معلومات کے لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو بے معنی واقعی معرفت خدا کا مالک، معرفت خدا کا حامل نہیں مان سکتے، کیونکہ اہل بیت کی مودت قرآن کے مطابق بنیاد ہے۔ اگر عرفان، اگر علم عرفان، اگر معرفت الہی قرآن مجید سے لینی چاہیے، اگر معرفت الہی کی کا مرکز قرآن مجید ہے، تو بنیادی چیز مودت اہل بیت ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ کوئی مودت اہل بیت کو ظاہر کرے نہ کرے کسی کے ڈر اور خوف سے، لیکن حقیقتاً یہ بات سمجھ لیجیے کہ جہاں مودت و محبت اہل بیت نہیں ہے، وہاں پر معرفت الہی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں آ سکتی ہیں لیکن وہ معرفت الہی نہیں ہے۔ میں مثال دے دوں، آپ غیر مسلموں کے پاس جائیے، ان کی بھی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتاب جن کو وہ کہتے ہیں، ان کے مذہب کی جو کتابیں ہیں، اس میں بھی آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں ملیں گی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بہرحال اچھائی برائی سب، آپ کو ایک حقیقی چیز ملنی چاہیے بغیر کسی نجاست کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، کھری، خالص، اصیل اور پیور۔ لہذا عرفان، معرفت۔ اب یہ جو تمام کی تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، رسالت الحقوق امام سجاد علیہ السلام کا، اس میں 50 یا 51 حقوق امام سجاد نے بیان فرمائے۔ 50 یا 51 حقوق۔ کیا مطلب؟ نماز کا حق ہے، تمام اعضاء و جوارح کا حق ہے۔ جب تک تم آنکھوں کا حق ادا نہیں کرو گے، سوال یہ ہے کہ
بجلی کا بل آتا ہے 500,000 روپے کا، تو یہ حق ہے کس کا؟ بجلی کی کمپنی کا، KESC کا۔ گیس کا بل آتا ہے، یہ حق ہے گیس والوں کی کمپنی کا، ان کو پیسے دیجیے۔ روڈ ٹیکس اور نہ جانے پراپرٹی اور کیا کیا ٹیکس، جو ان کا حق ہے، اب اپنے پاس رکھ نہیں سکتے۔ یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کا حق ہے ادا کرو، تو یہ کس کو ادا کروں میں؟ یہ جو پیروں کا حق ہے یہ کس کو ادا کروں؟ ہاتھوں کا حق کس کو ادا کروں؟ میری زوجہ کا مجھ پر حق ہے، میرے شوہر کا مجھ پر حق ہے، میرے بچے کا مجھ پر حق ہے، میرے والدین کا مجھ پر حق ہے، نماز کا مجھ پر حق ہے، عبادت کا حق ہے، پیٹ کا حق ہے، شکم اور تحت شکم کا حق ہے، میری شہوتوں کا حق ہے، میری دولت کا حق ہے، جو کافر میرے ملک میں رہتے ہیں ان کا مجھ پر حق ہے، جو مسلمان غلام خریدتا ہے، غلام کا مالک ہے، اس غلام کا اس پر حق ہے، اگر غلام کو تم نے خرید کے آزاد کر دیا اس کا تم پر حق ہے۔ تو یہ کتنے حقوق ہیں، میں دوں کس کو؟ گیس کا بل آتا ہے مجھے گیس کی کمپنی کو پیسے دینے، بجلی کا بل آتا ہے مجھے KESC کو دینا ہے پیسے، جتنے بھی ٹیکسز آتے ہیں وہ اس ادارے میں جا کر اس کا واؤچر ہوتا ہے، آپ نے دیا، بھرے پیسے، چلا گیا، حق ادا کر دیا۔ یہ جو 50-51 کے قریب حق بلکہ حقوق رائٹس امام سجاد بیان فرما رہے ہیں، یہ کس کو دینے ہیں؟ خدا کو دینے ہیں۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو خدا نعوذ باللہ بینکرپٹ ہو جائے گا۔ خوب توجہ کیجیے گا، اگر تمام کے تمام کراچی کے لوگ کہیں کہ ہم KESC کو پیسے نہیں دیں گے، بینکرپٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا، وہ جو بھی سلسلے جتنے بھی ٹیکس، اب میں ایک مثال میں کیا بار بار لمبی بات کروں، نہ دیں وہ ادارہ بینکرپٹ ہو جائے گا، نقصان ہوگا اس کو، اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، برقرار نہیں رکھ سکے گا وہ اپنی زندگی کو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو حق دینا ہے آپ کو، یہ خدا کے حکم کے مطابق دینا ہے، تو خدا کی کیا نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدن، دکان بند ہو جائے گی، خدا بینکرپٹ ہو جائے گا۔ یہ دینا کس کو ہے؟ یہ جو حقوق دینے ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ چلیے امیر المومنین کے پاس نہج البلاغہ میں مولانا فرمایا الا وان کل نعمت حقا فمن اداہ زادہ منہ ومن قصر عنہ یا قصر عنہ خاطرہ بزوالہ۔ جان لو خدا نے جو نعمت بھی تم کو دی ہے اس میں خدا کا حق ہے، جس نے خدا کا حق اس نعمت میں سے نکال کر خدا کو دے دیا، مولا یہ نہیں فرما رہا خدا امیر ہو جائے گا، خدا بینکرپٹ نہیں ہوگا، خدا کی سروائیول خطرے میں پڑ جائے گی، نہیں، تم اس نعمت کو بچا لو گے، تم اس نعمت کو زیادہ بڑھ جائے گی، برکت آئے گی اس نعمت میں۔ ومن قصر عنہ یا قصر عنہ، اور جو تقصیر کرے گا، کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا، سحر انگاری کرے گا، لیزینس دکھائے گا، خاطر بزوالہا، تو وہ اس نعمت کو زوال کے خطرے میں ڈال دے گا۔ مولا کائنات یہ نہیں فرما رہے کہ نعمت ضائع ہو جائے گی، فرما رہے خاطر بزوالہا، خطرے میں ڈال دے گا، یعنی اب نہیں پتا کہ کبھی بھی کوئی حادثہ پیش آ سکے اور تمہاری نعمت تم سے چھن جائے۔ نعمتوں کو حادثوں سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو نعمتیں خدا نے دی ہیں اس میں خدا کا حق ادا کرتے رہو۔ عجیب مسئلہ ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، غلام کا حق ہے، پیٹ کا حق ہے، 50-51 کے قریب حقوق ہیں۔ اچھا یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی؟ اچھا روزے کا حق ہے، نماز کا حق ہے۔ اب جب یہ بات ہے کہ حق ہے تو یہاں سے گفتگو کو روک دیجئے، اب چلیے دوبارہ اس بات کی طرف، خدا تک جانا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، ایک شخص مجھے نہیں جانا نا خدا تک، مولانا جان چھوڑیے میری۔ میں کہوں گا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جانا ہے خدا تک۔ قرآن کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اور بنیادی چیز محبت اہل بیت ہو گئی، تو ایک ایک چیز کا جو حق ہے، خدا بینکرپٹ نہیں ہوگا، بینکرپٹ ہم ہو جائیں گے۔ اگر بینائی آنکھیں میں نے ایسی چیز کی طرف دیکھا کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے، اگر ان چیزوں کی طرف دیکھتا رہوں جس کا خدا نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ منہا، میری آنکھیں اس میں خدا زیادہ کرتا رہے گا، تو جو
انسان نامحرم کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالے, جو ٹی وی پر موبائل پر ہر غلیظ چیز کو نہ دیکھے, اس کی چارہ کیوں ہو جاتی ہیں, کیا یا 8 آنکھیں ہو جاتی ہیں, یا جو جس کی آنکھیں بھٹکتی ہیں اس کی آنکھیں کیا صبح کو اٹھتا ہے تو 6x6 کو ہٹا کر اس کی قریب نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ یعنی نعمت کو بچانے کا ایک طریقہ مولا کائنات جناب امیر بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نعمت کو بچانا, دیکھو دنیا میں آئے ہو تو بیمار بھی ہوگے, صحت مند بھی ہوگے, چوٹ بھی لگے گی, تکلیفیں بھی آئیں گی. ان کو بچانا اگر چاہتے ہو تو پروردگار عالم کے حکم کے مطابق عمل کرو. یہاں پر میں آپ کو روک کے ایک بات کہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بینکرپٹ ہو گیا تو آپ نے یقیناً اس نے خمس نہیں دیا ہوگا, یقیناً حرام کھایا ہوگا. خدا کے ارادے میں جو بندوں کے ساتھ ہیں آپ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. ممبر اس لیے ہے کہ آپ کو قوانین, رولز اور ریگولیشنز بتائے جو ائمہ نے بنائے. ممبر اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں تو آپ سوسائٹی میں جا کر مختلف کریکٹرز کو ڈھونڈ کر اس کے اوپر میری باتوں کو, امام کی باتوں کو منطبق کریں اور فٹ بٹھائیں. ہاں کہا تھا یہی ہوگا, یہی بدبخت ہے, یہی معلوم ہے. آپ کو حق نہیں, آپ امام معصوم نہیں ہیں. یہ کام امام معصوم کے لیے چھوڑ دیجیے. ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے, اور یہ بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے چنگل سے نکلے, نہیں نکل سکتا, نہیں نکل سکتا. امام حسین کے حرم کے دروازے پر ہے, ذات انسان کی باقی رہتی ہے, اس کی شیطنت باقی رہتی ہے. مولانا دیکھیں وہ صاحب ہیں ہمارے کمرے میں, نہ صبح کو آئے حرم, نہ دوپہر کو, نہ رات کو. ارے آپ نے پیسے دیے ہیں نا ٹکٹ کے, آپ آئے, آپ آ رہے ہیں, شکر کیجئے. آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے وہ امام حسین کی بات میں اس کا تم سے درجہ بلند ہو. کیسے ہو گیا مولانا؟ بس یہی تو بیماری ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں. امیر مومنین نے کہا کہ من اشتغل بعیوب نفسہ شغل عن عیوب الاخرین, جو اپنے نفس, اپنی ذات کے عیبوں کو دیکھ رہا ہے مسلسل, مجھ میں یہ عیب ہے, مجھ میں وہ عیب ہے, وہ دوسروں کے عیبوں کی طرف نظر انداز نہیں کرتا, دوسروں کے عیبوں کو ایوائڈ اور نگلیکٹ نہیں کرتا, اس کی توجہ جاتی ہی نہیں ہے دوسروں کے عیبوں کی طرف. بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں وہ نماز نہیں پڑھے, نہیں استغفر اللہ اچھا ہوگا ہم سے, تو اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی, وہ اپنی نماز کو صحیح کرنے کی تقاضوں میں لگا ہوا ہے. میں نے دیکھیں اعتکاف ہے, یہ نوجوان سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے, کوئی ذکر نہیں کرتا, دعا بحمد سماعی قرآن. ارے بابا وہ اعتکاف میں آیا ہے, یہاں پر نیند بھی اس کی تسبیح ہے. آپ اپنے کو دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا اپنی ذات سے نکلے. اور یہ کام امام معصوم کا ہے کہ آپ پرٹیکولر کیسز کو دیکھیں, جو بیچارہ اس کی طبیعت خراب ہو تو پیر میں چوٹ, مولانا نے کہا تھا رسالۃ الحقوق امام سجاد کا, پیر کے ساتھ یہ کام کرو اس میں چوٹ لگے, یہ ملعون بدبخت گیا ہوگا سینما دیکھنے, یہ گیا ہوگا نعوذ باللہ جوا کھیلنے, یہ گیا ہوگا. نہیں, اس نے آپ کو نہیں پتا. جتنا علم ہے, پیٹھ پہ جو چھینٹ پڑتی ہے تمہیں اس کا نہیں پتا کہ نجس پانی کی ہے یا پاک پانی کی ہے, اور چلو دوسروں کے کردار کو دیکھو. لہذا آپ اس بات پہ توجہ رکھیے اور سمجھیے اس بات کو. یہ تمام کی تمام چیزیں تربیت کے اندر بڑی اہم ہیں. اور میں مسلسل یہ بد پرہیزی کرنے دیجیے کہ درود بھیجو محمد علیہ. وہ یہ کہ جو تربیت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, جوائنٹ فیملی سسٹم میں تربیت کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ماں کہہ رہی ہے بھائی میرے بچوں کو پیار مت کیجیے, ڈاکٹر نے منع کیا, الرجی ہو جاتی ہے, کووڈ-19 بیماری پھیل رہی ہے, آپ آئیں. وہ دادا کہہ رہے نہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ ماں جو ہے اس کا حق اتنا کہ بچوں کو اس نے پیدا کر دیا, بس اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے. تربیت کے اندر بنیادی ترین چیز ماں باپ کی ہے. اگر دادا دادی کو کوئی اعتراض ہے تو اکیلے میں اپنی بہو کو بتائیں, بیٹے کو بتائیں. ماں کو پتا ہے کہ یہ چیز بچے کو کھلائی طبیعت خراب ہو جائے گی, دادا کہنا نہیں کھلاؤ کچھ نہیں ہوتا, اب چھوئلی کا پودا مت بناؤ اپنے بچوں کو. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, ایک بڑا پرابلم ہے. بچی نہیں آنا چاہ رہی سامنے, بیٹا شیک ہینڈ کیجئے, کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں کہ جیسے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جانور نہیں آتا تو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, شیک ہینڈ کرو. ارے کون سی مصیبت آ گئی, کیا لعنت ہے شیک ہینڈ کی. نہیں آنا چاہ رہی, اسپیس دینا سیکھیے دوسروں کی زندگی میں. آپ کی بہو نہیں آ رہی, آپ کے اس رشتہ دار کے سامنے آداب کرنے کے لیے آؤ, یہ ہمایاں کہا جاتا ہے آداب کرنے کے لیے آؤ. ارے بھائی نہیں کرنا چاہ رہی وہ آداب, اس کو کمفرٹیبل نہیں ہے ایک نامحرم مرد کے سامنے بیٹھ کر وہ اس حالت میں آئے, کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟
تو ہمارا معاشرہ نہ لبرل رہا نہ ریلیجیس رہا. لہذا لڑکے کی شادی ہوئی ہے, وہ اب ماموں آ رہے ہیں, ٹھک 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 چاہیے سلام کرنے, وہ ناشتے پہ آ رہے ہیں, وہ کھانے پہ آ رہے ہیں. زندگی عذاب ہے ہماری بعض لحاظ سے. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کے قیودات, یہی لوگ جو اتنی قیدوں کے پابند ہیں. پھر ہمارے یہاں اتنی زیادہ فیملی کی ویلیوز کو لایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پھر منافق تربیت ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اتنی برہنہ تلوار لڑکی کے سر پہ ٹانگ دی جاتی ہے, لڑکا کہتا میری ماں کو تم اپنی ماں سمجھنا. بھائی نہیں ہے نا آپ کی ماں اس کی ماں, کہہ دیا جائے. جب اولاد صحیح اولاد اپنی ماں کو اپنی ماں سمجھتی ہے نا اولاد, تو وہ جب 1 سال کا ہوتا ہے دیکھتا ہے سب سے زیادہ شفقت مجھ سے کر رہی ہے, یہ پیار مجھ سے کر رہی ہے. تو اولاد جب بڑی ہوتی ہے اپنی صحیح ماں کو اپنے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے, تب جا کر اس کو ماں سمجھتی ہے. اس کو تو نہیں پتا کہ میں کس کے وجود میں رہا تھا, کس کے بطن میں رہا تھا 35 40 50 ہفتے, اس کو نہیں پتا ہوتا نا. نہ وہ پیدائش کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ماں کی شفقت کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. تو آپ جو لاٹھی چلا رہے ہیں اپنی میری ماں کو اپنی ماں سمجھو, تو اپنی ماں کو بھی کہیے کہ آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھیے. آپ نے بلایا پہلے بیٹا آؤ دیکھو ہمارے گھر میں یہ طریقہ ہے سیکھ لو. کیوں سیکھے وہ آپ کے گھر کا طریقہ؟ بھائی جو بہو آئی وہ آپ کیا آئے تطہیر والے پنجتن ہیں کیا جو آپ کے گھر کا طریقہ سیکھے؟ آپ اس کے طریقے کے مطابق کیوں نہ چلیں؟ آج اچھا مجھے کبھی ساسیں بد دعائیں دے رہی ہوں گی, کبھی لڑکی ہے, تو اچھا مجھے نہیں پتا کہ ممنوعات دیکھنی نہیں دیکھنی, مجلس دیکھ رہی ہیں, خدا خیر کریں. تو پھر یہ تربیت کے اوپر آ کر تمام کی تمام باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. لہٰذا کس طرح سے اس بات کو چلایا جائے, کس طرح سے کیا جائے, نہیں سمجھ میں آ رہا میرے کو, نہیں ہو سکتا. دیکھیے اگر میں مسلسل یہ مسائل گننے بیٹھا اور بتانے بیٹھا تو 365 دن تک یہ مسائل پر گفتگو ہوگی. ان کا نتیجہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے کہ کسی مستند عالم دین کے ساتھ جو فقہ بھی جانتا ہوں, حدیثیں بھی جانتا ہوں, اگر فقہ جاننے والا کوئی مل جائے تو کیسے ڈھونڈیں گے, یہ آپ کی مرضی. تو یقیناً 4-5 لوگ تو ہیں اس شہر میں, شاید 3.5 ہو. 3.5 کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نامکمل فقہ آتی ہو, جس کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ یہ مسئلے کا جواب مجھے نہیں پتا, اس کو آدھی فقہ آتی ہے. بعض لوگ تو فقہ کو ایسے چلاتے ہیں جیسے اناڑی کمپیوٹر کا ریپیئر کرنے والا نہیں ہوتا, سافٹ ویئر چل نہیں رہا, کہتا ہے ایک نسخہ ریبوٹ کر دو, فیکٹری ریسیٹ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. بھائی اس کے سارے ڈیٹا اڑ گیا, ریسیٹ کیا, طریقہ تو ہے, سب مسئلے حل ہو گئے, سب وائرس نکل گئے, یا آپ نے ہارڈ نکالی. یہ جو بچوں نے سیکھا ہے میں نے, مجھے تو نہیں آتا. تو مولانا یہ کیا, احتیاطاً دوبارہ خمس دے دیجیے, احتیاطاً دوبارہ حج کر لیجیے, احتیاطاً دوبارہ نماز پڑھ لیجیے. مسئلے کا جواب کیا ہے آپ کو بتا دیا, مسئلہ سمجھا بھی ہے. بہرحال تو اس کا حل یہ کہ مسلسل اپنے مطالعے کو جاری رکھیں, گھر کے اندر ماحول اچھا ہو, ایک دوسرے کو سمجھنے کا ماحول ہو, اور ساسیں بھی یہ سمجھیں کہ جو 24 گھنٹے ہیں نا, اسی 24 گھنٹے میں سے جس لڑکی کو میں بہو بنا کے لائی ہوں, میرا بیٹا اسی 24 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے اس کو دے گا, کچھ گھنٹے مجھے دے گا, کچھ گھنٹے اپنے باپ کو دے گا, کچھ گھنٹے بھائی بہن کو دے گا. ایک عجیب کشتم کشتہ ہو رہی ہوتی ہے سرکار, صفین کی جنگ چھڑ جاتی ہے عید کے دن. میں اپنے گھر میں رہوں یا سسرال میں کے جاؤں, نہیں ہماری بہویں میں کے نہیں جاتی. تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے جہاں پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے, اگر آپ کی ساس سسر بوڑھے ہیں تو لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ رکیں, ایک حد تک خدمت ان کی ذمہ داری ہے. تو آپ جو لاٹھی چلا رہے ہیں اپنی بیوی پر کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو, آپ خود کیوں نہیں کر رہے خدمت؟ لہذا یہ جو بات جملہ کہہ رہا ہوں نا میں, یہ لڑکوں کی ماؤں کو بڑی چبھتی ہے. یہ بات ہے حدیث لیکن چبھتی ہے. تمہارے باپ 3 ہیں, ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا, ایک وہ جس نے تمہیں علم سکھایا, ایک وہ جس نے تم کو اپنی لڑکی دی. یہ کہیں نہیں آیا کہ جس نے تم کو اپنا بیٹا داماد کے طور پر دیا وہ بھی تمہارا باپ ہے. یعنی ادھر سے نہیں ہے بلکہ ادھر سے ہے. یعنی آپ اپنی بیوی کے باپ کو اپنا باپ سمجھیے, 3 باپوں کے اندر وہ ایک باپ آتا ہے. منافقت کی جو بات کی میں نے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اتنا زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے لڑکیوں پر کہ دیکھو ماں سمجھو ماں سمجھو, اب وہ ایکٹنگ کے مرحلے میں آتی ہے.
ناشتہ میں اپنی ساس کے ساتھ کروں گی، ساس خوش ہے لیکن اس سے غافل ہیں کہ یہ سارا کا سارا گورکھ دھندا منافقت پر ہے. اس کا نہیں دل چاہ رہا آپ کے ساتھ کھانا کھانے کو، اس کا دل چاہ رہا اپنے شوہر کے ساتھ ناشتہ کرے. واضح بات ہے. لہذا پھر ایک جو فائل کھلتی ہے اگر ان لوگوں جو گلف میں رہتے ہیں، جو غیر ملک میں رہتے ہیں، مولانا چھٹیاں تھی، ہم نے اپنی بیوی کو بھیج دیا پاکستان، کہا کہ دیکھو اپنے گھر مت جانا، میرے گھر میں رہنا، میرے والدین چاہتے ہیں بہو ساتھ رہے. بھائی اس گھر میں ان کا محرم ایک ہے، آپ کا باپ، اس کا سسر ہے لڑکی کا، آپ کا بھائی، دیور، جیٹ سب نامحرم ہے، وہ کمفرٹیبل اپنے گھر میں کبھی کبھار آ جائے تو ہم لوگ الٹی گنگا بہاتے زبردستی. دین اور شریعت، پروردگار اہل بیت کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. معجزہ ہوگا کیا؟ الہی امین سے نہیں ہوگا. یہ جو حرکتیں کوئی اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، صرف تھوڑی سی نماز، روزہ، عزاداری، ہاں یہ اہل بیت کی طرح کرتے ہیں. الحمدللہ اس میں بھی انحرافات آ رہے ہیں. اگر یہ عزاداری بچ جائے تو، اور شاید آپ اپنے بچوں کو کہانی سنائیں، بیٹا یہ جو عزاداری ہے نا کہ جس میں یہ صاحب آ رہے ہیں 6 مہینے ملی نغمے پڑھتے ہیں، 6 مہینے نوحے. ہمارے زمانے میں نا صرف نوحے جو پڑھتا تھا پھر وہ کہیں اور اپنی آواز کو نہیں بیچتا تھا. ختم ہو جائے. بیٹا یہ جو تم امام حسین کے مصائب نہیں سن رہے ہو نا آج کل، یہ جو کبھی کسی مولوی کے، کبھی کسی آیت اللہ کے، کبھی کسی شخصیت کے مصائب سن رہے ہو، ہمارے بچپنے میں ہمارے دادا بتاتے تھے کہ امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے تھے. تو دیکھو بیٹا یہ 150 سال پرانی مجلس ہے، یوٹیوب پر ابھی تک ہے، اس کو سن دو. تو بچہ پوچھ رہا ہے یہ امام حسین کے مصائب کیوں پڑھتے تھے؟ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی. ہمیں 2021 کی کربلا میں لائیے آپ، تو بچائیے کربلا کو، کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس. خوب توجہ کیجیے. یہ جو ہمارے پاس چھلکا رہ گیا ہے نا، یہ چھلکا بھی مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خوب توجہ کیجیے. خالص چیزوں کو اتنا زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے کے عادی ہو گئے کہ گھر کے کھانے کو بچے نہیں کھا رہے. تربیت اثر انداز ہو رہی ہے. کہاں سے تربیت ہوگی؟ کس انداز سے تربیت ہوگی؟ خالص چیزوں پر تربیت رکھیے. آرگینک کا زمانہ ہے. مولانا دودھ گھر میں آرگینک آتا ہے، سبزیاں آرگینک آتی ہیں، انڈے آرگینک آتے ہیں، گوشت آرگینک آتا ہے. عزاداری آرگینک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس عزاداری کو ہائبرڈ کر دیا تم نے، اس کے اندر فرٹیلائزر ڈال کے. کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کوشش مت کیجیے. کربلا زندہ امام حسین کے حکم سے ہے. لہذا خالص ترین چیز ممبر سے جب بھی غیر پنجتن کا ذکر سنے، غیر معصومین کا ذکر سنے، غیر شہداء کربلا کا، فوراً آپ کے ذہن میں سینسر ایسے لگے ہو کہ بجنے لگے کہ اب تقریر انحراف کی طرف جا رہی ہے. نوحے میں جب بھی پنجتن کے علاوہ، ائمہ کے شہداء کربلا کے علاوہ، ابو الفضل عباس، بنی ہاشم کے شہزادوں کے علاوہ کسی کا بھی تذکرہ آئے، سمجھ لیجیے کہ لکھنے والا یا قلت مطالعہ کا شکار ہے، یا نادان ہے، یا جاہل ہے. ان سب چیزوں کو روکیے. عزاداری میں اپنی نیت کو خالص کیجیے، کیونکہ یہ عزاداری آپ کو طہارت عطا کرتی ہے. یہ عزاداری جہاں پر بھی ذکر آیا امام کا، امام نے فرمایا من ذکر عندہ مصابنا، ہمارے مصائب کا ذکر ہو، ہمارے جد کا ذکر ہو، امام حسین کی پیاس کا ذکر ہو. پیاس کا جب بھی ذکر آیا، امیر المومنین کی پیاس کا ذکر نہیں آیا، امام صادق کی پیاس کا ذکر نہیں آیا، امام حسین کی پیاس کا ذکر آیا، ان کے انصار کی پیاس کا ذکر آیا. جب بھی شہادت کا ذکر آیا، ائمہ کی شہادت کا، عصمت کا ذکر آیا، ائمہ کی عصمت کا. یعنی جہاں تک دائرے کو ائمہ نے پھیلایا ہے، آپ بھی دائرے کو وہاں تک پھیلائیں. جہاں پر ائمہ آپ کو لے کے نہیں جا رہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اب یہ جو بات آ گئی یہاں پر، اب چلیے ذرا علم عرفان پر تھوڑی سی میں گفتگو کر دوں آپ کے سامنے. علم عرفان، علم عرفان. اچھا پہلے بتائیے آپ علم عرفان ہوتا کیا ہے؟ وہ تو فلاں آیت اللہ تھے نا، وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں. عرفان یہ جی یہ عرفان ہے یا عرفان کا نتیجہ ہے؟ اور کیا ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو معرفت رکھتا ہو، جو مرحلہ عرفان پر ہو، اس کو وہ نتائج بھی ملیں جس کی توقع آپ رکھتے ہیں؟ مزید واضح کروں، آپ کہتے ہیں کہ جو عارف ہوتا ہے وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کیا ہو رہا ہے، وہ غیب کی چیزیں جانتا ہے، وہ دعا دیتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ وظیفہ دیتا ہے تو مشکل حل ہو جاتی ہے. تو آپ عارف کو پہچانتے ہیں اس کے دیے ہوئے عمل کے نتائج کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے. مشکل جملہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں عارف وہ ہے جو کوئی وظیفہ بتائے، وظیفہ نشانے پہ لگا مولانا،
مطلب پاورفل وظیفہ، ونڈرفل وظیفہ، یہ میرے پاس آتی ہیں چیزیں. عجیب ہے، مطلب جو دعائیں ائمہ کے الفاظ اس کے ساتھ بڑے چپتے ہوئے لگتے ہیں. یہ وظیفہ کر لیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ خدا کو بتا دے تو خدا کہتا بس یہ وظیفہ کر لو بس چھٹی. دین نام ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر انجام دینے کا. محبت اہل بیت ساتھ ساتھ رکھے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے فرمایا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. اب ذرا تیار ہو کے بیٹھیے. ایک شخص ہوتا ہے جو دعا لکھتا ہے، تعویذ لکھتا ہے، اس کے تعویذ کارگر ہوتے ہیں، اثر ہوتا ہے. ایک شخص ہوا جو علوم غریبہ یعنی اسٹرینج اکیڈیمیا میں گیا ہے، وہ ویئرڈ قسم کی نالج ہے. علوم غریبہ یعنی وہ علوم کہ جو ہر ایک نہیں سکھا سکتا، خاص جگہوں پہ چھپ کے سکھائے جاتے ہیں. اور ان علوم کو جب پائے تکمیل تک کمپلیٹ کیا جاتا ہے تو عالم غیب سے عطا ہونا چاہیے. وہ آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتا. ایک جگہ تک سکھائے جا سکتے ہیں، اس سے آگے پھر وہابی ہے، کسبی نہیں ہے. یعنی گفٹڈ ہوگا، ایکوائرڈ نہیں ہوگا. خوب توجہ کیجیے گا ان چیزوں کو، خوب توجہ کیجیے گا. سب سے پہلا مرحلہ دعا نویس، تعویذ جو لکھتا ہے. جب مقدس آدمی ہے، یہ بیچارہ اچھا آدمی ہے، تعویذ لکھ کے دے رہا ہے، دعا لکھ کے دے رہا ہے. آپ نے بچے گلے میں تعویذ ڈالا، ڈرتا نہیں تھا بچہ رہا آپ کا. اب وہ راتوں کو روتا نہیں ہے. اس کے بعد بھی طاقتیں. ہو سکتا ہے یہ عارف ہو سکتا ہے یہ امام معصوم ہو. اگر آپ نہیں پہچانتے، فرض کیجئے مدینے میں گئے ہو، 40 ہجری ہے، 50 ہجری ہے، 80 ہجری ہے، آپ کو امام سجاد آتے ہوئے دکھائی دیے، بھائی اچھے آدمی لگ رہے ہیں، نماز پڑھ کے نکلے تھے، کہ بھائی ذرا تم تعویذ لکھ سکتے ہو؟ آپ کو نہیں پتا امام سجاد ہے. امام نے تعویذ لکھ کے دے دیا، آپ نے ڈالا. آپ کا بڑا نیک آدمی تھا، متقی، بھلا مانس تھا کوئی. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کائنات کا مالک ہے. آپ تو جس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ سلمان فارسی ہو سکتا ہے وہ جناب قاسم عبد الحسن ہو سکتا ہے جناب علی اکبر نے تعویذ لکھ کے دیا ہو سکتا ہے عمار یاسر نے تعویذ لکھ کے دیا ہو سکتا ہے وہ جعفر طیار ہو، کوئی خاتون جائے، ہو سکتا ہے جناب فاطمہ بنت اسد ہو، وہ تعویذ لکھ کے دے دے. اثر وہی ہوگا جو امام سجاد نے دیا. اثر کو ایک سا دیکھ کر دینے والے کو ایک سطح پر مت رکھ دیجیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ خوب اچھی طرح سے. لہذا یہ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں کہ زیارت کر لی، مولانا کوئی عارف ہے اس کے پاس جائیں، کوئی عارف ملے گا، کوئی واقعی ایسی ہستی ہو جو، تو کوئی صاحب تھے کہنے لگے ہاں عارف ایسا ہے کہ تمام مراج عرفا جتنے بھی ہیں کائنات کے، اس کی قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے. کہنے بالکل اچھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. ایسا عارف ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس کے سامنے کچھ نہیں. کہا یہ کفر پکڑے. کہا کہ میں لے کے چلتا ہوں. کہا عجیب کہاں؟ کہا نجف میں کھڑا ہوں. کہا جاؤ ذریعہ علی ابن ابی طالب کے. تو اچھی بات ہے، بزرگوں سے ملے، حکم آیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھو جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. لیکن 5 گھنٹے لگا دیے نجف کی گلیوں میں چکر کاٹ کاٹ کے. اور اصل جو مقام تھا، جو گنبد علی ابن ابی طالب تھا، جو گنبد سید الشہداء تھا، جو ابو الفضل عباس کا حرم مطہر تھا، وہ 4 گھنٹے آپ باہر گھومتے رہے اور وہ عجیب عجیب جگہوں پر جاتے ہیں. یہاں پر عمر سعد کھڑا ہوا تھا، امام حسین سے گفتگو کی تھی. کون کھڑا ہوا تھا؟ عمر سعد اور شمر. دوبارہ بولیے گا کون ہے؟ شمر اور پسر سعد. تو وہ جگہ دیکھنی، زیارت کرنی. وہ امام حسین کی ذریعے وہاں پر پنجتن آتے ہیں، یہاں پسر سعد کھڑا ہوا ہے. اس ذریعے کو چھوڑ کے قافلے والوں کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا، مولانا لے کرنے کے ہنگامہ ہو جائے گا، بلوا ہو جائے گا. تو آپ کی جو چیزیں نا وہ کمرشلائزیشن کی نظر ہو رہی ہیں. جب جاتا ہے انسان مجلس پڑھوانے، ٹاپ آف دی لائن کے ذاکر کو دیتا ہے، ٹاپ آف دی لائن نوحہ پڑھنے والے کو وہ وقت نہیں دیتا، یا کچھ اور وہ درخواستیں رکھتا ہے کہ جو آپ برا بھلا کہتے ہیں وہ اس کے گھر سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کے پاس کیپیسٹی آتی ہے اس کی درخواستوں کو پورا کرنے کی، پھر وہ نوحہ خان بن جاتا ہے امام زمانہ کی مرضی کا مالک. یہ نہیں آئے گا تو جناب سیدہ آئیں گی نہیں. نجاست عزاداری میں خود ڈالتے ہو، شکوہ کرتے ہو عزاداری کا. کیوں نہیں پڑھواتے محلے کے اس بچے سے نوحہ جو خود اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ پوسٹر کیسے بکے گا آپ کا؟ عزاداری نہیں ہے یہ بکاؤ مال ہے. یہ کباڑی کی دکان بنا دو گے اس کو میرے بھائی. خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے بچہ نہیں پڑھتا، بہت خلوص، بڑا پیارا بچہ، تو اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ بخدا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا، سوائے شہرت کے کوئی اور وجہ ہے؟
میں نہیں کہہ رہا مشہور کو نہ بلائیں، بالکل بلائیں، بالکل بلائیں، لیکن جب وہ اپنی کچھ ریکویسٹ یا کوئی ڈیمانڈز رکھتا ہے تو پھر آپ مغلظات بکتے ہوئے کیوں نکلتے ہیں اس کے پاس سے؟ اور جیسے ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی طاقت میں آتے ہیں آپ پھر بلاتے ہیں اس کو. کل وہ بن گیا خون حسین کا تاجر اور آج بن گیا سچا محب اہل بیت. تو عقیدے ہمارے خراب ہے سرکار، عزاداری کو سیکھیے ائمہ کے ذریعے. میں نہیں کہہ رہا، ہاں شاعر آتے تھے ائمہ ان کو ہزاروں درہم و دینار دیتے تھے، بالکل دینا چاہیے، سنت ائمہ ہے. دو بڑی باریک باتیں ہیں، سنت ائمہ ہے، لیکن گھر کے مسائل کو میں حل کروں، عزاداری کے مسائل سمجھاؤں، اپنے قبلے کو درست رکھیے. تو یہ حرام نہیں ہے دینا بالکل بھی، اس کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا، آپ کا دل چاہ رہا کیجئے، لیکن اپنے خلوص کو دیکھ کر کے کہ کس طرح سے. ہاں اگر آپ کی نیت یہ فلاں صاحب آئیں گے ماتمی زیادہ آئیں گے، گریا زیادہ ہوگا، اچھی طرح سے پرسہ دیا جا سکتا ہے، بہت بہترین آپ کی نیت ہے، بہترین عمل ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں مولانا بڑا پروگرام ہے تو کوئی مشہور تو ہے، بڑا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ بڑا یہ ویرائٹی شو ہو رہا ہے، کرکٹ کا میچ ہے، سید الشہداء کی عزاداری ہے. کوئی پروگرام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ہر مجلس سید الشہداء کی مجلس بڑی ہے اگر مولا قبول کرے، اور اگر نہ کریں لاکھوں کا مجلس، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ جملے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مجلس پڑھنے والوں کی توہین کریں، نوحہ خانوں کی توہین کریں. جس کا دل میں جی میں آئے وہ نوحہ خان کو، قصیدہ خان کو کہہ دے خون حسین کا تاجر، حق نہیں ہے کہنے کا کسی کو. میں آرگنائزرز کی نیت کی بات کر رہا ہوں کہ آرگنائزرز کی نیت کس مقام پر ہونی چاہیے. تو جب تک یہ سلسلہ ہوگا یہ عزاداری کیسے عرفان سکھائے گی. لہذا پہلا مرحلہ دعا نویس، جو دعا لکھتا ہے تعویذ. دوسرا مرحلہ علوم غریبہ. یہ جو مراحل کہہ رہا ہوں یہ مختلف کلاسیفیکیشنز ہیں، ڈویژنز ہیں. ہو سکتا ہے سب کی سب ایک جگہ پر جمع ہو سکتا ہے الگ الگ ہو. دعا لکھنے والا، تعویذ لکھنے والا، ایک ہے علوم غریبہ آتے ہیں، اس کو جفر اور رمل آتا ہے، وہ جفر کا حساب کرتا ہے، بتا دیتا ہے. ایک شخص اس کو جفر نہیں آتا، حساب کتاب کر کے غیب کی چیزیں نہیں بتا سکتا، وہ صرف اور صرف کیا تعویذ لکھ دے گا. اس کے پاس کس چیز کی طاقت ہے؟ بچہ اگر روتا ہے اس کے پاس تعویذ دے دے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد دعا ہے، گھر میں بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، یہ دعا لکھ کے دے گا تو لہٰذا جلدی سے شادی ہو جائے گی. 50 60 70 80 مشکلات کے حل کے لیے مختلف دعائیں ہیں. 70 مشکلات کی 70 دعائیں، ہر مشکل کی ایک دعا. اس کا علم محدود ہے، اس کے پاس طاقتیں یہ ہیں. ایک شخص ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے. ایک شخص ہے علوم غریبہ، یعنی ان علوم کے ذریعے وہ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے، نکالتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے. ایک شخص ہے جو سفلی عمل کرتا ہے، بقول آپ لوگوں کے جادو کرتا ہے نجاست کی بنیاد پر. ہو سکتا ہے کہ یہ نجاست کی بنیاد پر کرتا ہو جفر اور رمل، ہو سکتا ہے کہ علوم غریبہ جو اس کے پاس ہو وہ نجاست کی بنیاد پر کرتا ہو، حرام کاموں کے ذریعے کرتا ہو سکتا ہے کہ حلال کاموں کے ذریعے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں بعض مقامات پر، بعض لحاظ سے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ جو علم جفر جانتا ہے وہ حرام کی بنیاد پر علم جفر کر رہا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں آپ کوئی حرام کام دیکھ لیں. تو بہرحال یہ وہ کون سے علوم ہے کہ جس میں آخری مرحلہ جب آپ پاس آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو عالم غیب سے خدا دادی ہبہ ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ ایک چیز آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پر بیٹھ کر اس علم کو سیکھ لیں اور ماہر ہو جائیں. بالکل جس طرح سے اکاؤنٹنگ کو آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ فزکس کو سیکھ سکتے ہیں، آپ فقہ کو سیکھ سکتے ہیں، آپ علم اعتقادات، علم کلام کو سیکھ سکتے ہیں، آپ عربی زبان کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن جو علوم غریبہ ہوتے ہیں یہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں ایک مرحلے کے بعد جا کر. لہٰذا آپ کو ایک مرحلے کے بعد جا کر مکمل علم نہیں آ سکتا مگر یہ کہ عالم غیب سے عطا ہو. مثال اس کی خواب کی تعبیر ہے. خواب کی تعبیر وہ نالج نہیں جس کو ایکوائر کرتے ہیں آپ، جس کو سیکھتے ہیں استاد کے پاس جا کر، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. یعنی خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والا بتاتا ہے، معبر تعبیر بتانے والا فوراً بتا دیتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اگرچہ بہت دور سے اس معنی کو لائے. کوئی دیکھے گا کہ مجھے خواب میں دودھ پلایا گیا، شہد پلایا گیا، وہ کہے گا آپ کو بہت زیادہ علم عطا ہوگا. کوئی کہے گا میں نے رسول اللہ کو اس طرح دیکھا، اس کا نتیجہ یہ، اس طرح دیکھا یہ ہے. کوئی کہے گا میں نے فلاں ہستی کو اہل بیت سے تعلق رکھنے والی بہت خوش دیکھا، محبت کہے گا تم نے یہ کام کیا تھا.
فلاں کام کیا تھا، ایسا کیا ویسا کیا. جبکہ آپ کسی کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ سانپ نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے گولی سے مار دیا. تو یہ خواب بڑا ڈرانا. اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ گورنمنٹ کا ملازم ہوں. کہا کہ گھر ہے اپنا؟ کہا کہ نہیں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. کہا بہت جلدی تمہارا اپنا گھر ہو جائے گا. سانپ کے حملے کا گھر سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہیں سے آپ سیکھ نہیں سکتے، ایکوائر نہیں کر سکتے، گاڈ گفٹڈ ہے. انتقال ہو گیا اس لیے بتا رہا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد روحانی کے جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا حجر ابو القاسم خوئی کے بعد جن کی طرف بہت سارے لوگ تقریب پہ گئے تھے، یہ بات ہے 91 یہ 92 93 کی. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد روحانی کہ جن کا احتمال بہت زیادہ تھا کہ وہ آغا خوئی کے بعد عالم ہے، کیونکہ آغا خوئی کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، جو خطوط ہیں جن لوگوں نے پڑھے وہ تمام تو انہی کے. یہ خانوادہ روحانی بہت بڑی فیملی ہے قم کی، تو ان کے چچا داد بھائی تھے، ان کا نام بھی آیت اللہ روحانی تھا. جو لوگ قم گئے، مسجد امام حسن ہے جو حرم کے پاس، وہاں پر وہ نماز پڑھاتے تھے. اب انتقال ہو گیا تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب کی تعبیر کے اس علم کو دیا تھا. خواب جب بھی دیکھیں کسی کو مت بتائیں، قدم مت بتائیں. ہاتھ اپنا، ہاتھ دکھائیے اپنا. کیوں دکھاؤں میں آپ کو اپنا ہاتھ؟ لکیریں بولتی ہیں. میری زندگی کے چھپے ہوئے گوشوں کو آپ سمجھ لیں کیوں بھائی میں نہیں دکھا رہا آپ کو اپنا ہاتھ. ہر ایک کو اپنا ہاتھ مت دکھایا کیجیے، ہر ایک کو اپنا خواب مت بتائیے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اذا یعجبکم شیء، جب تمہیں کوئی چیز بہت اچھی لگے تو بہت زیادہ اس کی تعریف مت کرو. فإنہ سوف یہدہ، کیونکہ یہ اسے منہدم کر دے گی. ایک گھر بنا ہوا آپ کو دکھا، آپ زیادہ تعریف مت کیجئے. واہ واہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ مت کیجئے. یہ گھر برباد ہو جائے گا تمہاری تعریف کے نتیجے میں. روایت ہے ہمارے پاس. لہٰذا اگر آپ کا خواب ایک اچھی چیز ہو، آپ کو بہت بڑی کوئی نعمت ملنے والی ہو، اس شخص کا باطن، اس شخص کی روح ایسی ہو کہ جو بہت تعریف کرے، نظر لگا دے، جو ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے، وہ چیز برباد ہو سکتی ہے. لہٰذا خواب ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا. برا خواب اگر دیکھیں تو جناب سیدہ سے روایت موجود ہے کہ جب برا خواب دیکھو تو فوراً اٹھو، الحمد، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمد، آیت الکرسی، انا انزلنا، یہ پڑھو. اور پھر اس کا چھوٹی سی دعا ہے، اور بائیں طرف ہلکا سا تھوکو 3 دفعہ. یہ روایت ہمارے پاس ہے. تھک گئے آپ لوگ بہت، لہٰذا ایک جملہ سن لیجیے مجھ سے. کسی عالم نے کسی خاتون کو نے کہا کہ مولانا میں نے یہ خواب دیکھا، تو اس عالم نے کہا کہ جب بھی آپ دیکھیے گا یہ دعا پڑھ لیجیے گا، اور بائیں طرف جیسے مونگ پھلی کا چھلکا یا کوئی سونف کا ہلکا سا ریزہ آتا ہے تو تھوکتے ہیں، اس طرح سے بائیں طرف تھوکیے گا. لیکن سوچ کے تھوکیے گا، شوہر آپ کے بائیں طرف تو نہیں سوتے. تو درود پڑھیں محمد آل محمد. تو یہ چیزیں روایات میں آئی ہیں جو منسوب ہیں. لہذا یہ جو عرفان آپ لوگ کرتے ہیں نا، آپ کو مکلف نہیں کیا گیا ہے عارف کو سمجھیں کہ یہ عارف ہے کہ نہیں ہے. کیا مطلب اس جملے کا مکلف؟ آپ کے کاندھوں پر امام نے، آپ کے زمانے کے امام نے یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ کھنگالو نجف اور قم کی خاص جا کر کہاں عارف ہے. نہیں ہے ذمہ داری. مانا بھائی نہیں ہے، صبح تک بیٹھا رہا ہوں یہی کہتا ہوں نہیں ہے ذمہ داری. آپ نہیں سمجھ سکتے. مختلف انٹینشنز کی بنیاد پر، مختلف نیتوں کی بنیاد پر شخصیتوں میں ہوا بھری جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے علماء عارف نہیں ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک گزرے، ایک سے بڑھ کر ایک. کوئی صاحب گئے کسی کے پاس کہ قبلہ آپ عارف ہیں؟ کہ ہاں. کہ کرامتیں ہیں آپ کی؟ کہ ہاں کرامتیں ہیں. کہ تو عارف کیا ہے؟ کہ میں جانتا ہوں کہ میرے 12 امام ہیں، پنجتن 5 ہے، 14 معصوم ہیں، اس کی معرفت ہے، ان کی اطاعت واجب ہے. تو کہیں واہ واہ کیونکہ کرامت ہے. کہنا ہاں 3 کرامتیں ہیں میری جو میں نے آج تک نہیں بتائیں، آپ کو بتا دوں. کہ کیا مطلب؟ کہ جب بھی چائے میں شکر ڈالوں چائے میٹھی ہو جاتی ہے، اور اگر رات کو دیر سے سوؤں تو الارم لگا کر بیٹھتا ہوں تاکہ صبح کی نماز کے وقت اٹھ سکوں، اور جب بھی میں نے منہ پہ پانی ڈالا میرا منہ گیلا ہوا. یہ 3 کرامتیں ہیں میری. ان صاحب نے کہا واقعہ کسی کا بتا رہے. تو وہ عالم، وہ مجتہد، وہ فقیہ
یا وہ مدرس حوضے کا کیا کہنا چاہتا ہے کہ میاں ان چکروں میں مت پڑو، آئے ہو زیارت کرتے ہو، ہم سے جو مسئلہ ہے پوچھو اور جاؤ اپنی راہ دو. لہٰذا غیر ضروری چیزوں میں جب بھی آپ جائیں گے آپ پھنسیں گے. امیر المومنین نے کیا کہا کہ ان اللہ یدع اشیاء ولم، عجیب جملہ، پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا. ولم یدعها نسیانا، خدا بھولا نہیں ہے کہ اس نے ذکر نہیں کیا، مسئلہ ہے کہ اس نے تم کو نہیں بتایا. فلا تتکفلوها، اس کی ذمہ داری کو بلا وجہ فضول میں اپنے کاندھوں پر مت ڈالو. ہاں آپ کا کوئی عالم ہے نجف گئے خم گئے، بہت متبرک کے بڑے عارف ہیں، مسافہ کیا اگر وہ اجازت دے رہا ہے. ایک مسافے کا بڑا مسئلہ ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے مسافہ کتنی بڑی ہے مصیبت ہے علماء کے لیے، کہ کبھی وہ ایک فکر میں ہوتا ہے، فکر اتنی ڈیلیکیٹ مرحلے پر پہنچتی ہے کہ وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کوئی آواز نہیں سننا چاہتا. مسافر آپ کو کس فکر سے اس کی دور کر دیتا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کچھ جو جیسے آیت اللہ علیہ مرزا جواد تبریزی جب اپنے درس کے بعد جاتے تھے، یہ جو مراجع تو بہت سارے شاگرد ان کے چلتے تھے کبھی تو وہ چلتے رہتے تھے پیچھے. جب وہ آیت اللہ عظمہ خدا مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، عجیب مرد حور تھا یہ شخص، تو وہ کہتے تھے جب مڑ کے کہتے ہیں ہاں کیا مسئلہ ہے، تب گفتگو شروع کرتے تھے. درس خارج 2500 لوگوں کو یہ درس دے رہا ہے، آج کہیں سے کہیں جا رہی ہے. لہٰذا عرفان کے مرد یہ عارف ہے کہ نہیں، کوئی عارف ہے کہ نہیں، وہ عارف ہے کہ نہیں. وہ اہم ترین مسئلہ آپ کا کیا ہے، واجبات. اہم ترین مسئلہ کیا ہے آپ کا، عارف بننا ہے تو رسالت الحقوق کا مطالعہ کرو. عارف بننا ہے دعائے مکارم الاخلاق کا مطالعہ کیجئے. عارف بننا ہے اول وقت نماز پڑھی نہیں جاتی، نافلہ پڑھا نہیں جاتا، زبان قابو میں ہے نہیں، اور بننا ہے عارف. یعنی بنیادی ترین چیز جو عرفان کے لیے ضروری ہے وہ ہے ایمان. امین فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. کسی شخص کا، کسی بندے خدا کا ایمان اس وقت تک استقامت کے دو معنی ہیں، یا سیدھا نہیں ہو سکتا یا جم نہیں سکتا. اس وقت تک جب تک کہ دل سیدھا نہ ہو. میں بڑا مومن ہوں، اچھا مولانا آپ کا دل سیدھا ہے، اس کا مطلب ہے الحمدللہ دل سیدھا ہے. اچھا کل دیکھا تھا آپ کو رکشے والے سے جھگڑا ہو گیا تھا تو آپ نے کیا مغلظات استعمال کیے تھے، اور آپ نے کیا ان کی غیبت کر دی، آپ فلانے کا مذاق اڑا دیا، آپ نے ان کو آپ نے ذلیل کر دیا وہاں پر. تو آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ ہم کو مت بتائیے، عرفان ہمارے پاس ہے، ہم قم میں رہے ہیں، ہم نے امامہ لگایا. یہ جو دھوس جماعت ہے ان دھوسوں سے مت آئیے آپ، ہم قم میں رہے، ہم نجف میں رہے. آپ کے پاس چیز شریعت سے موجود ہے، پوچھئے مولانا یہ تو ٹکرا رہی ہو حدیث سے. داڑھی اس لیے نہیں ہے کہ دھوس جمع، امامہ اس لیے نہیں ہے. یہ امامہ ملتا ہے 2-4 ہزار دینار، آپ بھی خرید سکتے ہیں، بازار میں ملتا ہے، اللہ لگایا کیجئے، مستحب ہے امامہ باندھنا. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا دل مستقیم نہ ہو. اور دل کب مستقیم ہوگا، جب تمہاری زبان مستقیم ہو. لہذا اگر عارف بننا ہے تو زبان کو سیدھا کرے انسان، زبان کو سیدھا کر. مولانا 50-60-70 سال مطلب کوئی بچہ گئے آج کے مولانا نے نسخہ بتایا تھا، ابھی تک زبان ہماری سیدھی نہیں ہو پائی. اور ٹھیک ہے آپ کوشش کر رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں بھائی. یہ کوئی کراچی بورڈ کا ایگزام تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ دیا فیل ہو گئے، سپلیمنٹری دیا فیل ہو گئے، زندگی پر جب تک امتحان دیتے رہے. یہ وہ امتحان ہے اصلاح نفس کا کہ قرآن کے مطابق، امام کے مطابق اس امتحان میں دے کر شکست کھا جانا. اپیئر ضرور ہو، یہ خود اپیئر ہونا اور شکست کھانا ثواب کا باعث ہے. لہذا تو اس کا مطلب کیا ہوا، خدا کے لیے آپ کو واسطہ ان ہستیوں کا جن نے نام یہاں لکھے ہیں. مجلس کے بعد مجھ سے مت پوچھیے مولانا کسی عارف کا نام بتائیں. وعلیکم السلام. میں توہین کرنے کو نہیں کیا، جیسے میں نے کہا کسی نوحہ خان کی توہین مت کیجیے، کسی ذاکر کی، کسی قصیدہ خان کی توہین مت کیجیے. وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا اور آرگنائزرز کا مسئلہ ہے، اس کا اور بانیان مجلس کا مسئلہ ہے. میں نے پھر کہا نیت آپ کی کیا ہے، کسی کو بلانا، مشہور ترین ذاکر کو بلائیے، مشہور ترین نوحہ خان قصیدہ خان کو بلائیے، اس کو جو گفٹ دینا ہے، جو ہدیہ نظر نیاز دینی ہے دیجیے. ائمہ کی سنت ہے. اپنی نیت کو اس بنیاد پر مت قائم کیجیے کہ مشہور ہے. آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو شہرت کے پیچھے چلے، آپ وہ ہیں جو 4 کے پیچھے چلے. میں سلمان، ابوذر، مقداد، عمار،
لہذا شہرت کی بات مت کیجیے، لہذا یہاں تک بات آ گئی کہ آپ کے اوپر خدا نے ذمہ داری ڈالی، لہذا علوم غریبہ دعا تعویذ لکھنے والا شخص ہو سکتا ہے علوم غریبہ جاننے والا شخص ہو. ہمارے بہت بڑے بڑے مجتہدین علماء نجف اور ان کے علوم غریبہ جانتے تھے، جفر جانتے تھے، رمل جانتے تھے، کیمسٹری جانتے تھے، نجوم جانتے تھے، تمام کی تمام چیزیں جانتے تھے. شیخ بہائی کے بارے میں کہ جادو کے طریقے تک جانتے تھے، صرف اس لیے سیکھے تھے واجب کفایت. اب یہاں کوئی نوجوان اٹھ کے جادو سیکھنے نہ چلا جائے خدا کے لیے. وہ شیخ بہائی تھے، حدیثوں کا مطالعہ کر کے پھر چیزیں سیکھی تھی تاکہ مومنین کی مدد ہو سکے. اور تم کو تیمم میں اور جبیرہ اور وضو جبیرہ کا فرق نہیں پڑتا، تم سیکھنے مت چلے جانا. لہذا بنیادی چیز یہ تو علوم غریبہ بتایا انہوں نے، اور جو تعویذ دعا لکھنے والا اس کے پاس یہی طاقت ہے، بس اس کو فرض کیجیے کسی نے دیا کہ بھئی یہ تعویذ کوئی بزرگ آئے یا نسلاً بعد نسلاً چل رہا ہے، ان کی ایک روایت ہے چھٹے امام سے آئی ہے، فرض کیجیے. ہو سکتا ہے نا، روایتیں یہی تو نہیں ہے جو آپ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ روایت ان کے درمیان نسلاً بعد نسلاً چلتی ہوئی آ رہی ہو اور وہ اس کے پاس ہو. تو لہٰذا یہ دو تین چیزیں ہو گئی. پھر اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تعبیر خواب ایک چیز ہوتی ہے وہابی. وہابی کیا مطلب؟ وہابی وہاب ہبہ، خدا نے دیا. آیت اللہ زین العابدین گل پائے گی، آیت اللہ گل پائے گانی محمد رضا گل پائے گانی نہیں ہے. یہ تقریباً آج سے 80-90 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے. بیمار ہوئے 50 سال تک ان کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز حرم امام رضا میں پڑھتے تھے اور نماز تہجد اپنی امام رضا کے حرم کے بند دروازے کے پیچھے پڑھتے تھے، کیونکہ رات کو اس وقت حرم کا دروازہ بند ہو جاتا. بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہاسپٹل میں گرمیوں میں مشہد میں امام رضا کے دروازے کے پیچھے نماز پڑھنا آسان ہے. جو مشہد جا چکا ہے نا سردی میں، تو وہ سردی مشہد کی ایسی ہے کہ کراچی والے اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس میں گھر سے آنا، اس کے بعد وہاں نماز پڑھنا، احترام امام رضا کے حرم کے دروازے کا. ایک دفعہ رخ کیا ہسپتال میں، تو رخ کیا امام رضا کے روزے کا، کہا مولا 50 سال تک. اب یہ کہیں پہ واقعہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، یہ واقعہ ایک اور طریقے سے آیا. کہا کہ مولا 31 برس تک آپ کے ساتھ ہم نے یہ کیا. بہرحال آپ کے پاس آتے تھے، یہ دیکھیے اب کیا ہے مسئلہ، علاج دیجئے، شفا دیجئے. خواب میں دیکھا کہ ایک باغ ہے، امام رضا موجود ہے. امام رضا نے گلاب کا پھول توڑ کے ان کے ہاتھ میں دیا، گلاب کا پھول ہاتھ میں دیا انہوں نے، اور آنکھ کھل گئی. ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا بالکل صحیح ہو چکے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں تاثیر تھی کہ لا علاج امراض پہ جب ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کام کو حاصل کرنے کی غرض سے یہ نماز شب نہیں پڑھی تھی. کوئی پرٹیکولر اسپیسیفک مخصوص وظیفہ نہیں بتایا تھا کسی نے کہ آپ یہ 50 سال تک کریں گے تو ایک دن امام رضا آپ کو یہ عطا کریں گے. ایک گفتگو کی، امام کی مرضی تھی، ہو گیا، نہیں ہوتی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ چیز جو ملی اسے کہتے ہیں وہابی، گفٹڈ، گفٹ کے طور پہ ملی. اگر نہ ملتا مرحوم گل پائرانی کو یہ، تو کیا ہم کہتے کہ بے تقوی آدمی تھے، نعوذ باللہ خاکم بادان، ہم کہتے کہ فاسق و فاجر تھے، بے دین تھے، مولا کی محبت نہیں تھی. پاک و پاکیزہ طیب و طاہر انسان تھے، بزرگ ترین علماء میں سے تھے، نہایت متقی ترین. لیکن ایک خصوصیت مل گئی. اچھا اگر آپ جاتے اس خصوصیت کے ملنے سے پہلے کہتے سرکار میرے گھٹنے میں درد ہے، ہاتھ پھیریے، وہ کہتے میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے؟ یہ عارف عارف کچھ نہیں آتا اس کو، جبکہ انتہائی متقی انسان. لہذا خود توجہ کیجئے. لیکن اگر اس واقعے کی 24 گھنٹے بعد جاتے، کہتے لاؤ ہاتھ، قبلہ کل تک آپ عارف نہیں تھے، آج عارف ہو گئے. وہ کہتے بھائی دیکھو میں ہوں کہ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن تحفہ امام رضا کی طرف سے ملا. بات واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے کہ نہیں ہو رہی؟ لہذا خوب توجہ سے سنیے گا ان باتوں کو. کسی کی طاقت یہاں تک ہوتی ہے کہ وہ استخارہ دیکھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ تقوی کے بلند ترین مینار پر
متقی ہو، ایک نارمل انسان ہو، عالم دین ہو، اچھا نیک متقی، حرام سے بچتا ہو، واجبات کو انجام دیتا ہو، محبت اہل بیت رکھتا ہو. لیکن یہ جو آپ کی مہریں تقسیم ہو گئی نا کہ یہ واقعاً عارف ہیں، بڑے عارف ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے. اور زمانہ آج کا لائکس کا ہے، تھمز اپ کا ہے. اگر ایک جگہ پر کئی لاکھ بے وقوف تھمز اپ کر چکے ہیں تو یہ جو بیچارہ دیکھ رہا ہے کہہ رہا میں کیسے لائک نہ کروں، میری عقل پر شک کریں گے. سب سے پہلے اپنا احترام کرنا سیکھیے، مذہب اہل بیت یہ سکھاتا ہے. کہتا ہے یا عمار لو سلک الناس، یہ دین یہ کہتا ہے، فرمان ہے رسول خدا کا، دین یہ کہہ رہا ہے آپ کا، فرمان ہے رسول خدا کا. عمار سنو، عمار یاسر، لو سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا. عمار اگر ایک گھاٹی میں پوری کی پوری مخلوق خدا جا رہی ہے، 6 ارب کی آبادی 2 پہاڑوں کے بیچ میں سے جا رہی ہے، وہ سلک علی وادیا، اور علی ایک وادی میں سے اکیلا جا رہا ہے. وترک الناس ترا، 6 ارب کی آبادی کو چھوڑ دینا، اس میں سے جانا جس وادی میں سے علی اکیلا جا رہا ہے. یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، کوئی جانور آ جائے، بھیڑیا، شیر، یعنی جب علی ابن ابی طالب کی ابا کا دامن تھام لیا، اب گھبرانا مت، لوگوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جہاں علی ہے وہاں خدا ہے. لیکن یہ جو بات ہے، اس بات کا باعث نہ بنے. اگر کسی کو کہہ رہا ہے یہ عارف ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ پھر جا کر کہیں ہم اپنی نمازوں سب کرتے ہیں، بس ہمیں کسی سے نہیں ملنا. تکبر نہیں آنا چاہیے آپ کے اندر. ہر عالم کا احترام کیجیے، ہر نوحہ خان کا احترام کیجیے، ہر قصیدہ خان کا احترام کیجیے. اپنے بچوں کو احترام سکھائیے، قصیدہ خان کا، مرثیہ خان کا، سوس خان کا. بیچارہ سب سے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، بہت بڑی خدمت کرتا ہے، وہ ہے مرثیہ خان. مولانا نہیں پہنچے 15 منٹ کا اور پھر نہیں 10 منٹ کا اور پھر جب یہ بیچارہ مرثیہ پڑھ کے اپنی بیاض بند کرتا ہے تو لگتا ہے بالکل قیامت کبریٰ ہو چکی ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کہ اس کو کہاں سے نکالیں، کہاں بٹھائیں، چائے کا پوچھیں نہ پوچھیں، پانی پلائیں نہ پلائیں. تو عزاداری کے اجزاء میں جو جس طرح سے خدمت کر رہا ہے ان سب کا احترام لازم ہے آپ پر. جو فرش بچھایا ہے اس کا احترام کیجیے، جو علم سجاتا ہے اس کا احترام کیجیے. جب منصوب امام حسین سے تمام کی تمام ہستیاں، احترام کیجیے. بعض لوگ احترام کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ زمانہ یہ ہے کہ لائکس اتنے پڑے تو جس کی سب سے زیادہ شہرت ہوتی ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے. آپ امام حسین کے ذاکر کا احترام نہیں کر رہے، آپ اپنے دل کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں. اگر امام حسین کے ذاکر کا احترام ہوتا تو آپ کے محلے میں جو بیچارہ بچہ یہ مرثیہ پڑھتا ہے، اس کو جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو جوتوں میں دال کیوں بٹ رہی ہوتی ہے؟ جب غیر معروف قصیدہ خان آتا ہے تو بیچارے کا پرسان حال کیوں نہیں ہوتا؟ چاہے پانی کو کوئی اس کو کیوں نہیں پوچھتا؟ عزاداری کو بچائیے خود اس کے ساتھ مخلصانہ طریقے سے. جب یہ تمام چیزیں میں نے آخر میں کیا کہا، تکبر نہ ہو، بنیادی ترین چیز. ہم عارف بن سکتے ہیں، آپ عارف ہیں. امام نے کہا ہے، کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد رہے، منظارہ میرے دادا کو علی رضا کو علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خراسان میں زیارت کرے، عارفین کے حق نہیں. امام رضا کی معرفت رکھ کر تو اب آپ کی سمجھنا ہے عرفان کی بنیاد کیا ہے. حق کے علی بن موسیٰ رضا کو پہچانو، عرفان کی بنیاد یہ. حق کے فاطمہ معصومہ کو پہچانو، یہ عرفان کی بنیاد ہے. لہٰذا کہاں سے چلیں گی ساری چیزیں؟ بنیادی چیز مودت اہل بیت. اور کل یہاں گفتگو ہوئی تھی دشمنان اہل بیت سے نفرت، دشمنان اہل بیت سے محبت نہ کرنا، دشمنان اہل بیت سے بیزاری. یہ دو بنیادی کہاں پر ہیں؟ عقیدہ. اور عمل کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہ جو 2 تولے کا گوشت ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو. عرفان کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ماہ مبارک کا روزے کو رکھو. جس طرح سے امام صادق نے بتایا، اگر روزہ دار ہو، آنکھوں کا روزہ، کان کا، زبان کا روزہ. تمیز نہیں ہے، بیوی کو کیا کیا تمیز نہیں ہے، لعنت ہے. واقعی شربت نہیں بنا، پتہ ہے روزہ رکھا ہے، کیا کون سا روزہ؟ ختم روزہ گیا، یہ فلیش آؤٹ ہو گیا، یہ ڈرین آؤٹ ہو گیا. کون سا روزہ؟ زبان کو قابو میں رکھو. یہ میدے کا روزہ تھا، زبان کا روزہ گیا آپ کا. کفارہ لازم نہیں ہے، قضا بھی لازم نہیں ہے، لیکن ائمہ نے کہا ہے جب تم روزہ رکھو تو یہ عرفان اگر امام کے پاس سے نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ کدھر سے ملے گا؟ لہٰذا بقول کسی بزرگ کے طنز میں کہا تھا تھوڑا بہت کچھ ائمہ کے اقوال بھی پڑھ لو،
لگتا ہے بارہ اماموں بھی کچھ تھوڑا بہت عرفان آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ طنز میں کہا تھا، لہذا عرفان نہج البلاغہ، دعائے مکارم الاخلاق، عمل کے لحاظ سے رسالت و حقوق امام سجاد علیہ السلام کا یہاں پر درود بھیجیں محمد لیکن جب ایمان کی بات ہوگی تو آپ دیکھیے کن چیزوں کو ائمہ کن چیزوں سے منسلک کر رہے ہیں، اٹیچ کر رہے ہیں۔ لولا الخبز ما عبد اللہ، رسول خدا سے منسوب حدیث ہے، اگر روٹی نہ ہوتی خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر، غربت، افلاس، پاورٹی نزدیک یہ ہے کہ کفر میں تبدیل ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کو فقر سے، افلاس سے، غربت سے بچا رہا ہے وہ کفر سے بچا رہا ہے۔ لہذا اگر آپ امپلائمنٹ کو کریٹ کر رہے ہیں، رازق وہ ہے لیکن آپ اسی رزق کے تسلسل میں آ رہے ہیں، لہذا سمجھیے اس بات کو، امپلائمنٹ کو کریٹ کرنا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں ٹائلز لگوا دیے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں نل لگوا دیے، نیکی یہ ہے کہ جو وضو کرنے آ رہا ہے نا اس کے میلے کا اور پیٹ کا انتظام کیجئے۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دیگے پکا رہے ہیں، پکائیے، بالکل 10 پکاتے ہیں، اللہ دے 20 پکائیے، لیکن جو اس دسترخوان پر جناب سیدہ کی کنیزیں آ رہی ہیں نا ذرا ان کی ضرورتوں کو بھی پوچھئے کیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمیں میں ہمارے یہاں کام ہوتا ہے بہترین چادر کا اور بڑی قیمتی قسم کی ہم چادر بنوائیں گے مولانا، کسی عالم دین سے کہا آپ سفارش کروا کے بات چیت کروا کے ہمارے جو علاقے میں چادر بنتی ہے اس کو بی بی معصومہ کی قبر پر ڈلوا دیجئے۔ تو عالم دین نے کہا کہ وہ ایسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی خود چادریں بنتی ہیں خاص طرح سے، خاص ٹریڈیشن کے لیے۔ ہر آدمی ائمہ کی جو قبور مطہر پر چادریں ڈلتی ہیں ہر آدمی اس کو ڈیزائن نہیں کر سکتا بھائی، ایک خاص ڈیزائن ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ نہیں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں اور فلان ہے اور یہ، تو اس عالم نے کہا کہ آپ کے شہر میں جو امام موسیٰ کاظم کی کنیزیں ہیں نا ان کے سروں پر چادریں ڈلوا دیجئے جن کے پاس نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم خوش ہو جائیں گے۔ وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے آپ سے، حرم والے نہیں ایکسیپٹ کرتے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم امام کی ولایت کو کہاں تک سمجھ رہے ہیں۔ جس ذوالجلالہ کو چومتے ہیں جا کر، جو بیچارہ باغے پکڑا ہوا ہے، کبھی اس کی خیریت دریافت کی کہ تیرے گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ جو علم سجا رہا ہے علم کو چومتے ہیں، علم سجانے والے سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کھانے کو بھائی کچھ ہے کہ نہیں ہے، تیرے حالات کیا ہیں؟ کل کی حدیث پڑھی تھی اذا عرفکم حاجت اخیہ فلا یکلفنہ الطلب، جب تم میں سے کوئی اپنے مومن بھائی کی حاجت کو سمجھ جائے اس کو مانگنے پر مجبور کرنے کی زحمت مت دو، اس سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ لہٰذا عرفان کے سلسلے میں یہ بات کہ بنیادی چیز کہ پیٹ بھرو لوگوں کا، سب سے پہلے زبان کو قابو میں رکھو، نماز اول وقت پڑھی جائے، مال تمہارا حلال ہو۔ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان انفقوا من طیبات ما رزقناکم، صدقہ کرو کن چیزوں میں سے؟ حرام میں سے نہیں، نجس میں سے نہیں، طیبات ما رزقناکم، وہ طیب و طاہر ترین، پاک و پاکیزہ ترین چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی اس میں سے انفاق کرو۔ لہذا انفاق کی عرفان کی بنیاد وہی ہے جو مدینے میں جناب سیدہ کے گھر میں دکھ رہی ہے۔ عرفان کی بنیاد وہی کردار ہے جو امام سجاد کے گھر میں دکھ رہا ہے۔ عرفان کی بنیاد وہی ہے جو امیر المومنین کی زندگی میں دکھتا ہے، وہاں سے چلے گا عرفان۔ کلمات قصار سے آپ کو عرفان ملے گا، دعائیں ابو مکارم الاخلاق سے ملے گا۔ چھوٹی سی بات، اللہم لا ترفعنی عندک درجتا، امام سجاد مکارم الاخلاق، پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں جب تیری ذات میں رتی برابر بھی تو مجھے بلندی عطا کرنا، فاحتطنی الا حطتنی، مگر یہ کہ پروردگار مجھے میرے نفس میں اتنی میرے دل میں حقارت ڈال میری اپنی ذات کے بارے میں کہ جتنا تو نے مجھے اپنے بارے میں بلندی عطا کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام سجاد نسخہ بتا رہے ہیں، تمہاری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، جاننا چاہتے ہو؟ ہاں مولا دیکھو تمہارے دل میں اپنی ذات کے بارے میں کتنی حقارت ہے، معاشرے کے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یا اپنے آپ کو ان سے حقیر سمجھتے ہو؟ یہ ایک سوال ہے۔ رسول خدا سے حدیث منسوب ہے کہ میں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سید و سردار ہوں۔ سدرۃ المنتہا سے عبور کر لیا، جبریل پیچھے رہ گئے، کوئی نہیں جا سکا،
فرمایا ولا فخری، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے. اور نبی کریم نے وہ تمام چیزیں چھوڑی کہ جن سے غرور آ سکتا ہے. ذات ختمی مرتبت میں غرور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ اہمیت کو ہم کو بتاتا ہے. یہ رویہ رسول خدا کا، کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. جلست جلسۃ العبید، غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھے. اور بھی باتیں ہیں لیکن اگر بتائی جائیں تو انحراف یہ ہے کہ شاید لوگ اپنے گھروں میں جا کر وہ چیزیں شروع کر دیں، وہ رسول خدا سے سمجھ لیجئے. لہذا اور رسول خدا کی سب سے بزرگ ترین کرامت کہاں پر نظر آتی ہے؟ گھر میں جو ازواج کے ساتھ واقعات ہوتے تھے، کس طرح حلم، صبر، بردباری کے ساتھ رسول خدا نے ان تمام مسائل کو حل کیا. کھانا آیا، کوئی انصار کی عورت کھانا لائی ہے، کوئی خاتون نے گھر میں وہ ٹھوکر مار کے سالن گرا دیا جلا میں. جناب خدیجہ کی کوئی ایسے الفاظ کہہ رہا ہے کہ جناب خدیجہ کے بارے میں رسول خدا کو برا لگ رہا ہے، لیکن کس حلم کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. یہ تو معمولی چیز ہے. سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور صحابی ہیں، مقتدر صحابی ہیں، صاحب نام صحابی ہیں، بہت بلند ان کا ذکر تاریخ کے اندر. کہا کہ تیرے گھر میں امیر مومنین نے، تیرے گھر میں میرے بیٹے کا قاتل پڑ رہا ہے، جو عمر ابن سعد ہے، یہ امام حسین کا قاتل ہے، لشکر کی سربراہی کی ہے. تو کہا جب میں رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس برداشت کو دیکھیے آپ. جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں منافقین، ان کو قتل کروا دیجئے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ محمد اپنے پاس رہنے والوں کو قتل کروا دیتا؟ کس برداشت کے ساتھ، کس تحمل کے ساتھ، کس خندہ پیشانی کے ساتھ، کس کھلے ہوئے قلب کے ساتھ رسول خدا نے زندگی گزاری. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو لہذا پروردگار عالم نے اگر رسول خدا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو خصوصیت چھپی ہوئی جو رسول خدا کے دل میں ہے وہ یہ ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. حبیب اگر تم درست مزاج ہوتے، تند مزاج ہوتے، سمجھ میں آ رہا ہے درست مزاج کسے کہتے ہیں؟ تند مزاج، اکھڑ مزاج، اکھڑ مزاج یعنی روڈ ہوتے. اچھا نہیں لگتا انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ممبر سے، ویسے ہی اردو کو موت آ رہی ہے اور مر جائے گی. یعنی احساس کمتری ہے. کسی سے پوچھئے وہ زبردستی 5 انگریزی کے الفاظ آئیں گے کہ میں پڑھا لکھا ثابت ہو سکوں. بعض کو عادت ہو جاتی ہے بہرحال، لیکن یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بہرحال. تو یہ آپ دیکھیے فرمایا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر تم اکھڑ مزاج ہوتے، تمہارا دل درستی ہوتی، اس میں سنگلی ہوتی، یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو جاتے. اور پھر یہ کیفیت تھی قلب کی. فرمایا اس دل کے ساتھ بھیج رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی رحمت اس وقت بنے گی جب دل نرم ہوگا. رسول خدا تصنع نہیں کرتے تھے، بناوٹ نہیں تھی، فیک بیہیویئر نہیں تھا، فیک مورل ویلیوز نہیں تھی، منافقانہ نعوذ باللہ. گھنٹی بجی کون؟ فلاں. ارے لعنت ہے ان پر، یہ ہمیشہ جب منہ اٹھا کے آ جاتے آؤ دیکھتے ہیں، ارے آئیے کیا نہیں سرکار تھوڑی دیر کیا چائے پیجیے. یہ اچھی بات ہے، ثواب ہوگا، اس کے منہ پر آپ یہ مت کہیے. لیکن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان دل میں اس مہمان کو خدا کا حبیب سمجھے. اچھا مہمان بھی ایسا ہو کہ جو اپنے دائرے میں رہے. یہ بڑی ایک زحمت ہے مہمان کا آنا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، خواتین کی شکایت ہے یہ، مولانا یہ آئے میں کیا کرے کیا، وہ ایک لمبی داستان ہے. مولانا کچھ مہمان ایسے ہیں کہ جو 10 سال میں پتہ نہیں لگتا، کچھ ایسے ہیں جو 10 منٹ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. خود مہمان کس طرح سے بن کر جاؤ، اہل بیت نے بتایا، روایتیں موجود ہیں، جہاں میزبان بٹھائے وہاں بیٹھو. جب میزبان بن کے جاؤ تو اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو. پردہ ہٹا، وہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے. جہاں مہمان بٹھائے وہاں سے ہلو مت. آپ توجہ فرمائیں، دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلام کرو، کس طرح سے گفتگو کرو، کس طرح سے گفتگو نہ کرو. مرحوم نراقی بہت بڑے عالم گزرے ہمارے، ان کی کتاب خزائن، عربی فارسی مخلوط ہے، عجیب و غریب کتاب ہے یہ، بڑی عجیب. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی، فارسی، نجوم، آرکیٹیکٹ ہونا چاہیے، آپ کا کیمسٹری آنی چاہیے، آپ کو نہ جانے آپ کو میتھمیٹکس آنی چاہیے، الجبرا آنا چاہیے، کتنے علوم آنے چاہیے، جب جا کے آپ اس کتاب کو سمجھیں گے. مجھے نہیں آتے ہیں، میں نے صرف نام لیا ہے. کہ مولانا آپ ماشاءاللہ سے نہیں، مجھے نہیں آتے.
تو اس میں انہوں نے مہمان کی 10 قسمیں کی ہیں. آخری بدترین قسم انہوں نے گنوائی ہے کہ جو گھر میں آئے میزبان کے نوکروں پر حکم چلائے, بچوں کو ڈانٹے ڈپٹے اور گھر کے ڈیکوریشن میں نیم میخ نکالے. یہ بات یعنی وہاں لگانا چاہیے, کرسی ایسی نہیں ہے اس کو وہاں رکھیے, بچوں کو ڈانٹے نوکروں پہ حکم چلائے, بدترین مہمان. لہذا جو مکتب حضرت مہمان بن کے جاؤ تو یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہے, تو وہ مکتب حضرت آپ کو عرفان سکھا رہا ہے, مہمان کا اسٹیٹس بتا رہا ہے. جب مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, جب جاتا ہے تو بلائیں ساتھ لے کر جاتا ہے. لہذا اتنی چھوٹی سی بات ہے, کس طرح سے ہم کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اب وہ عرفان کے بارے میں پھر کیا بتائے گا؟ پھر یہ معراج بشریت کی رسالت الحقوق, کہ جہاں پر امام نماز کا حق بتا رہے ہیں, باپ کا کیا حق بتا رہے ہیں. دیکھو تمہاری ذات میں جتنی بھی اچھائیاں اگر تم دیکھو, مما یعجبک, اگر تم اپنی ذات میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے جو تم کو پسند آ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, فعلم, جان لو, ان اباک اصلہ ولولاہ لم تکن انت, اس کی بنیاد تمہارے باپ کا وجود ہے. اگر وہ نہ ہوتا تم بھی نہ ہوتے. مولانا ہم مسلمان ہیں, ہمارا باپ یہودی تھا, ہم مسلمان ہیں, ہمارا باپ عیسائی تھا, ہم مسلمان ہیں, ہمارا باپ ہندو تھا, تو تب بھی امام سجاد فرما رہے ہیں جو بھی اچھائیاں آئی ہیں تمہارے باپ سے آئی ہیں. زوجہ جو انسان کی ہے, اس کے بھائی کے اثرات جو اولاد میں آتے ہیں, یعنی ماموں کے اثرات جو بھانجے بھانجیوں میں آتے ہیں, اسلام نے گفتگو فرمائی ہے اور کن الفاظ میں فرمائی ہے. محیر العقول, بخدا نہیں سمجھ میں آتا کس یونیورسٹی میں ائمہ نے تعلیم حاصل کی تھی, اس کا نام ہے یونیورسٹی علم لدنی, اس کا نام ہے وراثت رسول اللہ, اس کا نام ہے علم غیب کی. یعنی وہ چیز کہ جس پر اس زمانے کی جینیٹکس تھی نہیں تو کیا خاک بات کرتی. امام اس زمانے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری جو بیوی کا بھائی ہے, بہن نہیں, تمہاری بیوی کا بھائی, اس کے کیا اثرات تمہاری اولاد میں آئیں گے. شادی کے لیے جاؤ, خاندان کو کس طرح سے دیکھو, قابلیت کو کس طرح سے دیکھو. فرمایا جو چیز اچھی تمہارے اندر آئی ہے وہ تمہارے باپ سے آئی ہے. مولانا ہمارے والد تو فٹ بال نہیں کھیلتے تھے, ہم تو بڑے اچھے فٹ بالر ہیں. ہمارے والد کو اکاؤنٹنگ سے چڑ تھی, ہم تو بڑے اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں, تو یہ تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے اپنے اندر, ہمارے ابا میں تو نہیں تھی. امام فرما رہے ہیں تمہارا باپ اس کی بنیاد تھا. امام نے یہ نہیں فرمایا تمہارا باپ اگر تم فٹ بالر ہو تو باپ بہت اچھا فٹ بالر تھا. بنیاد باپ کے اندر تھی, جینز میں کہیں جینیٹکلی ہڈن تھی, ڈسکریٹ تھی, تمہارے وجود میں آ کر ظاہر ہوئی ہے. اپنے باپ کو یاد رکھو. ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تیری ہڈیاں اے بشر, تیرا خون, تیرا گوشت. ماں نے اپنے خون, دل کا خون, جگر کا خون تجھے پلایا ہے. جب تو تاریخ پردوں میں تھا رحم مادر کے, جب ماں نے اپنا خون تجھے دیا ہے. جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا اس کے وجود تیرے لیے پیر تھا. جب تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا, تیری ماں کی آغوش تیرے لیے حفاظت کی ایک حصار تھی. جب تو بات نہیں کر سکتا تھا تو تیرے وجود کو سمجھتی تھی. ماں کا تم پر یہ حق ہے, اور اسی طرح سے اولاد کا حق تمام کے تمام. اور پھر جب مر جائیں ماں باپ, تو امام نے فرمایا کہ جب مرنے کے بعد ماں باپ کا کس طرح سے خیال رکھو. دعا قبول نہیں ہو رہی, باپ کی قبر پر جاؤ. پسند نہیں فرمایا شریعت نے, باپ کے ساتھ چل رہے ہو سڑک پہ, باپ تمہارے بائیں طرف ہے, تم باپ کے دائیں طرف ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس طرف آ جائیں باپ کے, باپ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ہو جائے. دو طریقے ہیں, اوورٹیک کریں یا رک جائیں, باپ آگے جائے. روایت ہے کہ رک جاؤ, باپ کو آگے جانے دو, پھر پیچھے سے آؤ. بخدا ماں کی تربیت اور جینز کا اتنا اثر ہے کہ میں خود ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو بغیر روایت کو پڑھے ہوئے یہ کام کرتے تھے. واللہ یہ کام کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں سید الشہداء کی بندگی اختیار کرنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے ایسی چیزیں عام مومنین و مومنات میں دیکھی ہیں کہ جو بڑے بڑے فقہاء میں دیکھی ہیں. کہاں سے آئی؟ مولانا خود ہی بس یہ کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ خود ہی. سید الشہداء کی برکت ہے, امیر المومنین کی برکت ہے, جناب ام المؤمنین کے بیٹے ابو الفضل عباس کا صدقہ ہے. لہذا یہ چیزیں سیکھیے. آئیے ذرا خالص چیزوں پر. پانی اور کیمیکل والا دودھ پی پی کر اگر اصلی دودھ پلایا جائے تو انسان کو بدہضمی ہو جاتی ہے. دعائے علقمہ کا ترجمہ پڑھیے, جا کے دعائے علقمہ کا ترجمہ پڑھیے.
اور خیر آپ تو وقت کا حسین بھی بنانے لگے, آپ وقت کا عباس بھی بنانے لگے. جب عباس بن گئے ہمارے معاشرے میں اور ہر دن عاشورہ ہے اور ہر روز کربلا ہے, تو پھر امام حسین بھی کربلا کو کیوں رو رہے ہیں؟ ہر روز ایک عاشورہ, تو آپ کے اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے جعلی چیزیں بنانے کی, تو عارف بھی بنا لیجیے اور ڈیروں کیا حرج اس میں. مرض تکلیف بھی خود سے بنا لیجیے, امام زمانہ بھی کسر رہ گئی وہ خود سے بنا لیجیے. لہٰذا حقیقی چیزوں پر آئیے. یہ کلو یومن کلو عاشورہ, کلو یومن عاشورہ, کلو ارض کربلا کو چھوڑیے. یہ حسین زمان اور حسین مکان اور ابو ذر زمان اور سلمان زمان کو چھوڑیے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قیامت میں جب ابو الفضل عباس آئیں گے, یغبطہ جمیع الشہداء, تمام کے تمام شہداء تعریفی نگاہوں سے عباس کو دیکھیں گے. عباس کیا مقام ہے تمہارا؟ اتنا ڈیجیٹلی, اتنا پریسائزلی ڈیجیٹل مسئلہ ہے کہ جب رسول خدا قیامت میں آئیں گے, خدا کہے گا محمد تم جا کر تمام انبیاء سے گواہی دو کہ ان انبیاء نے تبلیغ کی کہ نہیں کی. رسول خدا جناب جعفر طیار اور جناب حمزہ بن عبد المطلب کو بھیجیں گے, انبیاء سے گواہی وصول کر کے مجھے لا کر دو. راوی نے پوچھا علی بن ابی طالب کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا علی کا مقام اجل من ھذا, علی کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ گواہیاں وصول کرنے جائے. ارے جو علی گواہیاں وصول کرنے شان اعلیٰ ہے, دھڑ دھڑ وقت کا علی, وقت کا حسین, سب کے سب عباس, فیما تغتدی و تروح. زیارت پڑھی ہے تم نے ابو الفضل عباس کی؟ وہ قلبی لقلبکم سلم وہ امری لامرکم متبع مؤمن بریابکم. مولا جب رجت ہوگی تو آپ کے ساتھ ہوں گا, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوگا. یا ابو الفضل عباس, میرا دل آپ کے دل کے تابع, میری مرضی آپ کی مرضی کے تابع. عباس نام ہے اس حقیقت کا جو ایک تھی, ایک ہے, ایک رہے گی. محمد وآل محمد صلوات. تو کلو یوم عاشورہ جب آپ کہتے کلو ارض کربلا, تو نعرہ مکمل کیجئے کلو شخص امام حسین, ہر شخص امام حسین بھی کہیے. بینروں پہ یہ لکھا کیجئے, کیونکہ کربلا جو کربلا بنی امام حسین کی وجہ سے, عاشور ہوا امام حسین کی وجہ سے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں ہر زمین کربلا ہے اور ہر روز عاشورہ ہے, تو یہ کہنے میں جھجکتے کیوں کہ ہر شخص امام حسین ہے؟ کہہ دیجئے. نہیں سرکار, نہیں کہہ سکتے. لا یوم کا یوم کیا عبداللہ, کوئی دن حسین کے دن جیسا نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم فرما رہے خبردار میرے قبر کی مٹی کو تبرک کے طور پر مت لے کے جانا, یہ مخصوص ہے میرے جد حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے. امام موسیٰ کاظم کہہ رہے فقط میرے جد حسین کی مٹی. تو یہ ختم ہو گیا کہ کلو ارض کربلا نہیں ہو سکتی. ارے پوری کربلا حسین کی قبر نہیں, قبر حسین ابن علی. پوری کربلا گنبد حسین نہیں ہے, ابو الفضل عباس کا گنبد حسین کا گنبد نہیں ہے. قصر نماز ابو الفضل حسین ابن علی کے گنبد کے نیچے پوری پڑھو. اس مقام سے پیچھے ہٹ گئے, مولا حسین کا حرم ہے لیکن اب یہاں پر نماز قصر پڑھنی پڑے گی. دین کو سمجھیے آپ ائمہ کے ذریعے, اپنے مراجع کے فتووں کے ذریعے, اپنے مراجع کی توضیح مسائل کے ذریعے دین کو سمجھیے جس طرح سے ائمہ نے سکھانے کی کوشش کی. لہذا محبت اہل بیت بنیاد ہے کس کی؟ عرفان کی. عرفان کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دیکھا تو قسمت کا حال بتا دیا, استخارہ دیکھا سب کچھ بتا دیا, یہ بھی عرفان کی ایک قسم ہے. لیکن معرفت ربانی, پروردگار کی صفات کا علم, پروردگار کے اسماء جلال و جمال کا علم, کائنات کے غیبی قوانین کا علم, یہ اس وقت ہوگا کہ جب امام تائید کرے. آپ کو کیسے یقین ہے؟ مگر یہ کہ آپ روایات کو بہت پختہ طریقے سے پڑھ چکے ہوں. جس شخص کو آپ عارف کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہو اور آپ کی معلومات احادیث اہل بیت پر ایسی ہو کہ آپ اہل احادیث کی روشنی میں ایک خاص پرٹیکولر اسپیسیفک شخص کی شخصیت کو پرکھ سکے اور اس کے بعد کہیں کہ واقعاً یہ عارف مقام اہل بیت ہے, یہ عرفان خداوندی رکھتا ہے. وہ ان لکم ذالک, یہ ہے آپ میں سے کس کے پاس؟ یہ ہے کس کے پاس؟ جب نہیں ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. آپ کو جو امتحان دینا, جو قبر میں سوال کرنا ہے اس کو سمجھیے. اگر آپ اپنی ذمہ داریوں پر آ کر رک جائیں تو آپ انہی چیزوں کو جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, پھر آپ دائیں بائیں نہیں جائیں گے, پھر آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے, پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ماں باپ کی خدمت, بیوی بچوں کی خدمت, رزق حلال کمانا, عبادتیں کرنا, مستحبات, مکروہات,
زیارت ائمہ معصومین، حج، عمرہ، امام سجاد فرمانے کہ وہ شخص کہ جو یہ کام کرے کہ لم یقدم رجلا ولا یدن، پیر نہ اٹھائے، ہاتھ آگے نہ بڑھائے جب تک کہ علم نہ ہو جائے افی طاعت اللہ قدمہا ام فی معصیت اللہ، کہ یہ جو پیر اٹھا رہا ہوں میں خدا کی معصیت میں اٹھ رہا ہے یا خدا کی اطاعت میں، جب تک مجھے علم نہ ہو، امام فرماتے ہیں اگر تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو تو قیامت میں خدا کی رحمت کے سائے میں ہوگے، خدا کے عرش کے سائے میں ہوگے۔ کیا مطلب؟ حرام واجب، حرام واجب، حرام واجب، حرام واجب، مسلسل ایک آواز گونج رہی ہے، مسلسل ایک آواز۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ باپ کما کے پیسے لا کے دے رہا ہے، فیس کے پیسے، آپ جا رہے ہیں کالج، انسٹیٹیوٹ جا رہے ہیں، لینگویج سیکھنے جا رہے ہیں، وہاں پہ گلچھرے اڑا کے آ رہے ہیں، جب اللہ تللی کے ساتھ کام میں باپ ادموا ہو گیا آپ کا، کما کے دے رہا ہے، آپ کو درد ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو رسالت الحقوق میں یہی تو ہے کہ باپ کی زحمتوں کا حق ادا کرو۔ جب آپ باپ کی زحمت کا حق ادا نہیں کرو تو یہ آپ کس محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں؟ یہ محبت اہل بیت کس زمین میں آپ اس کا بیج بو رہے ہیں؟ جب آپ ماں کی زحمتوں کا جواب نہیں دے پا رہے، جب آپ گھر کے تمام بچوں کا، بیوی کا، جن کا حق آپ کے اوپر، آپ جواب نہیں، آپ حق ضائع کر رہے ہیں، آپ ظالم ہیں، میں ظالم ہوں۔ جب تک ظلم کے مرحلے پر انسان رہے گا، یاد ہے مالک اشتر کا خط، من اقامت علی ظلم، کسی بھی ظلم پر ٹکے رہو، کوئی بھی چیز اس سے زیادہ خدا کے عذاب کو دعوت نہیں دیتی۔ لہٰذا چیز میں برکت چاہیے، عبادتوں کو اپنی واجبات کی حد تک انجام دیجیے۔ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، وہ یہ کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو سجدے میں جو سجدے کا ذکر پڑھتے ہیں اور رکوع میں جو رکوع کا ذکر پڑھتے ہیں، صلوات پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیے، صلوات پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیے۔ تو لہٰذا اب یہ تھا خمسہ، مولانا آپ نے عشرہ پڑھ دیا یہاں پر خمسے کی جگہ، تو کوئی کہہ سکتا ہے لہٰذا بعد میں اپنی ختم کروں، عبادتوں کی طرف آئیے، اپنی زندگی کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ڈھالیے۔ کوئی بچہ کہ مولانا آپ جلدی اترے تو ہم سو سکیں نا جا کر، دیکھیے اب یہ تو ہے، میں کیا کہوں، ایام اذاں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال، لیکن قضا ہونے سے پہلے نماز صبح پڑھنے کی عادت ڈالیے، اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ شیطان بہکاتا ہے، کیسے؟ آفس کا واش روم ہے، ٹوائلٹ ہے، کون گیا ہو، پانی، چھینٹے، نجس، شک ہے سب پاک ہے، شک ہے سب پاک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتا گزر رہا اپنی باڈی کو ہلاتے ہوئے دیکھا آپ نے، آنکھیں بند کر کے انشاءاللہ کہ بلی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جہاں شریعت نے شک کی اجازت دی ہے وہاں پر آپ شک کا فائدہ اٹھائیے، نماز اول وقت پڑھیے۔ دیکھیے زوال کا وقت کیا ہے، ایک سجدہ، ایک چٹائی، ایک تسبیح جناب سیدہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آفس میں مختصر وقت ہے، آپ کہیے بھائی تم میری سیٹ پر بیٹھ جاؤ، دیکھ لینا ذرا کاؤنٹر پہ کوئی آئے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں 15 منٹ میں، ظہر عصر کی نماز مشکل سے 10 منٹ، ظہر کی اول وقت پڑھ لیجیے، عصر کی تھوڑا لیٹ کر کے، مغرب عشاء کی نماز مغرب کی کم از کم اول وقت آفس میں پڑھ کے نکلیے، یہ آپ کی زندگی میں برکت لائے گی۔ تسبیح جناب سیدہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، رسول خدا کی حدیث ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے موت نہیں آئے گی مگر یا صدیق کی موت مرے گا یا شہید کی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے، ان چیزوں کا خیال رکھیے، آپ کی سجدگاہ ایسی ہو کہ اس کو دیکھ کر نماز پڑھنے کا دل چاہے۔ لہٰذا تمام کی تمام چیزیں، خوشبو کا استعمال کیجیے، جو ائمہ کو پسند تھا خوشبو کا استعمال کیجیے، نماز کا، یہ تمام کی تمام چیزیں زندگی میں برکت لائیں گی۔ آفس جانے صلوات پڑھتے ہوئے جائیے، قل هو اللہ انا انزلنا، امام زمانہ کو احیا کیجیے۔ گھر سے نکل رہے ہیں باہر، اللہم کل ولی پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ جو واقعہ عزاداری سید الشہداء، اس کی حقیقت کو آپ سمجھیے، اس کو درک کیجیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں جملہ کہوں، دیکھیے آپ ایک بہت دور کا آدمی جس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ کی سلام علیک ہے، آفس میں کام کرتا تھا محلے میں، موت ہو گئی، آپ جاتے ہیں گھر اس کے بھائی بھانجے بھتیجے نزدیک کے رشتہ دار گلے لگتے ہیں، بہت بلک بلک کے روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، لیکن آپ سے دور کا تعلق ہے، آپ اس کے گلے لگیں گے نا، جب معمولی سا روئے گا
اور اپنے دکھڑے نہیں بتائے گا آپ کے سامنے کہ میرے والد کا انتقال ہوا، ہاسپٹل لے کے گئے، وہ تفصیلات آپ کو نہیں بتائے گا، آپ کو تھکانا نہیں چاہتا، وہ نزدیک ترین لوگوں کو بتائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ اچھا، یہ جو امام حسین پر جو مصائب ٹوٹے ہیں نا، شہزادہ علی اصغر کی مصیبت جو ٹوٹی ہے امام حسین پر، مقتل کے الفاظ ہے کہ غیب سے آواز آئی، حسین لا تحزن ان لہو مرضعا فی الجنہ، حسین غم مت کرو، ہم نے اس کے لیے کسی کو مقرر کیا ہوا جنت میں سے دودھ پلائیں گے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اور ہماری اوقات اہل بیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے نا۔ مثال یاد ہے نا، جب محلے میں موت ہو جائے، اگر دوستی آپ سے بڑی کمزور سی دوستی ہو تو جو غمزدہ شخص ہوتا ہے سوگوار لواحقین، وہ پوری داستان آپ کو نہیں سناتا کہ میرے والد کا انتقال ایسا ہوا، گلے لگتا ہے، بلک بلک کے روتا بھی نہیں ہے، شکریہ برداشت کرتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی آپ کو اپنے پورے غم کی داستان سنائے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو چھٹے امام نے کہا ہمارے مصائب بیان کرو، چھٹے امام نے جو اپنے مصائب ہم کو سنائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ چھٹے امام ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں، جناب سیدہ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں، من بکا بکا۔ جو شخص امام حسین پر گریا کرتا ہے وہ اپنا رشتہ سیدہ سے جوڑتا ہے، رسول سے جوڑتا ہے۔ اور ہماری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ ذکر حسین اتنا قیمتی ہے کہ جب اس ذکر کو سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل میں تڑپ آتی ہے، تمہارا تعلق سیدہ سے ہو جاتا ہے، تمہارا تعلق رسول اللہ سے ہو جاتا ہے۔ بس چار جملے کہہ کر آپ کی مصیبت کو ختم کروں زحمت کو۔ اوہ عزیزوں، جب حسین بن علی اصغر کو لے کر مقتل کی جانب گئے نا، تو ایک دفعہ مجھے نہیں پتا کہ ماں کو کیا جملہ کہہ کر گئے، لیکن ایک دفعہ تیر چلا، اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا، حسین کے بازو میں بے بس ہوا۔ ایک دفعہ نغمے شہزادے کا من کا ڈھلکا حسین کی طرف من کا ڈھلکا۔ من کا ڈھلکنے کا مطلب سمجھے، یعنی بابا جو شہید بھی گھوڑے سے گرتا تھا نا، وہ آپ کو سلام کرتا تھا۔ بابا ہم گفتگو نہیں کر پاتے، ہمارا من کا آپ کی طرف ڈھلک کے یہ بتلا رہا ہے کہ ہم بھی خدا حافظ کر چکے۔ حسین نے تیر اصغر کے گلے سے نکالا، چلو میں خون کو بھرا، آسمان کی طرف پھینکا، چہرے پر ملا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ زمین پر نہ آیا، اصغر کی لاش کو لے کے خیمے کی طرف گئے۔ میں ایک جملہ اپنے الفاظ میں مولا کی خدمت میں کہوں گا، مولا جب ماں پوچھے گی کہ کیا میرے بچے کو پانی پلا رہا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ بس ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين۔ پالنے والے حاضرین سے، سامعین سے، ذاکرین سے، جس نے بھی اس فرش اعضاء کی خدمت کی، اس میں حصہ دیا، پروردگار اس ذکر کو ان سب سے بہترین طریقے سے قبول فرما۔ جو مومن مومنہ اس فرش اعضاء پر موجود ہے، اس مجلس کو سن رہی، پروردگار اگر تنگ دست ادار قرضدار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، تجھے واسطہ اس عظیم المرتبت شہید کا، شیرخواہ ششمہا حسین ابن علی کا، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جس نے مجھ سے، آپ سے واٹس ایپ میسیجز سب آ رہے ہیں، سلسلہ ہے آپ کے پاس، میرے پاس جو میسیجز آئے ہمیں ان کے نام نہیں یاد، پروردگار ان سب کو جو ان کی حاجتیں ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کی بارگاہ میں اس مجلس کو تعزیت، عزا، پرسے اور تسلی کے قابل قرار دے، ان کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما، حضرت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، پنجتاً خاصتاً رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ
امین المین جناب سیدہ امام حسن امام حسین بارہ امام 14 معصومین کی بارگاہ میں اس مجلس کو پرسے کے قابل بنے. پروردگار ہمارے محسنین ذوی الحقوق اساتذہ اعزاء اقربا جن لوگوں نے ہم کو نیک چیزیں سکھائیں جن کا ہم پر حق ہے ان سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے ذوی الحقوق زندہ ان کی طول عمر شفاء کامل عاجل کے ساتھ عنایت فرما. جو لوگ اس بیماری میں گرفتار ہیں پروردگار جو پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے ان کو جلد از جلد شفاء کامل عاجل عنایت فرما. جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما. پچھلے سال تک جو ہمارے درمیان فرض اعضا پر موجود تھے اور اس سال نہیں ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا چکے انتقال ہو چکا پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. پروردگار ہمیں امام کے انصار اعوان میں شامل فرما. صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود.